بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے اپنا نیو ناول ریڈ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچرڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رون مائی کا تحفہ پسند آیا؟ مسکان بیگم۔ سلگتے ہوئے انگارے کی مانند سنسناتا لہجہ، خنجر کی نوک کی طرح کٹیلے الفاظ جس نے اس کی تمام حصوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ آنکھوں میں تمس کرانا رنگ لی اب اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کر رہا تھا، اور دوسری جانب مسکان حیدر پتھر کا بت بنی بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی کہ ابھی وہ کہے گا ارے مسکان میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہ کہے گی کہ ایک ایسا مذاق ہے جس نے میری جان ہی نکال دی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہنوز تنفر اور تحقیر کے رنگ چہرے پر سجائے کسی فاتح جرنیل کی طرح اپنی جیت کے نشے میں ڈوبا مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خوشی سے سکتہ ہو گیا؟ وہ اس کے قریب آ کر انتہائی معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا۔ اس سمے مسکان کے منجمد ذہن نے شعور کی وادی میں قدم رکھا۔ وہ انتہائی تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، مارے استجاب و صدمے کے، اسے لگا جیسے اس کا سارا جسم شل ہو گیا ہو اور زبان جسے کٹ گئی ہو۔ مسکان کی ساخت و سامد آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور غم و غصے کے بیک بک جذبات ابھرے۔ یہ کیا ہے عاذر ملک؟ انتہائی دقتوں سے اس نے اپنے حلق سے الفاظ نکال کر ہونٹوں کی جانب دھکیلے۔ میرا قصور کیا ہے؟ ہونٹ ایک بار پھر ساخت ہو کے وہ ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کاغذ کے پرزے کو رنج و غم سے دیکھتی تو کبھی حیرت و استجاب میں گھر کر سامنے کھڑے عاذر ملک کو، جو کل رات ہی سے بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا، اور ساری رات گزرنے کے بعد جب فجر کے وقت کمرے میں قدم رنجہ فرمائے تو رونمائی میں کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اسے تھما دیا، جس نے اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر دی، جس نے اسے شدید غم و غصے کی عمیق وادیوں میں دھکیل دیا، اور صرف ایک ہی پل میں اس کی جگنو جیسی آرزوئیں، تتلی کی مانند رنگ برنگی خواہشات، وہ سنہرے خواب اور وہ پہلے ارمان جو وہ اپنے پلوں میں باندھ کے لائی تھی، راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ پرجانی آگ کا ایسا گولا تھا جس نے اس کی روح کو پوری طرح سے جھلسا کر رکھ دیا، جس نے اسے زمین پر پڑے اس سوکھے پتے کی مانند حقیر کر دیا جو لوگوں کے قدموں تلے آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ روح تو اس کی ریزہ ریزہ ہو ہی گئی تھی، اب وہ اس جسم کو کیسے بچائے گی؟ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی معاشرے میں موجود زہریلے ناک کیسے قدم قدم پر ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی، بلکہ ایک انتہائی ترہم آمیز چیز بن جاتی ہے جسے ہر کوئی بناوٹی ہمدردی جتا کر اپنے مفاد پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عاذر ملک، تم نے میرے کس گناہ کی اتنی بھیانک سزا دی ہے کہ میری ہستی مٹی بھی ہو جائے گی لیکن یہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ مسکان جو رات بھر عاذر کے کمرے میں نہ آنے کی وجہ سے عجیب قسم کے خوف و خدشات میں گھر گئی تھی، وہی خوف و خدشات حقیقت کا پیراہن پہنے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دکھ کی تند و تیز لہر نے اس کے وجود کو پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ عاذر ملک اسے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھ کر ایک لمحے کو نادم سا ہوا، لیکن اگلے پل انتقام و بدلے کی آگ تیزی سے بھڑک اٹھی، جسے مسکان کے آنسو بھی بجھانے میں ناکام رہے۔ ہاں ایسے وہ بھی تو روئی تھی اپنی بربادی پر، کتنی بے بسی تھی اس کی آنکھوں میں، کتنی بے چارگی تھی اس کی سسکیوں میں، اتنا اذیتناک کرب تھا اس کے چہرے پر جیسے وہ جان کنی کے عالم سے گزر رہی ہو۔ عاذر ملک خود فراموشی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ مسکان نے بے حد چونک کر سر اٹھایا۔ آج میرا انتقام پورا ہو گیا مسکان حیدر، جس کی آگ میں پورے 2 سال سے جل رہا تھا۔ میرا دل سلگتا ہوا انگارہ بن گیا تھا، لیکن آج میں پرسکون ہو گیا۔ وہ سرشاری سے بولا۔ کون وہ عاذر ملک، کون وہ جس کا انتقام تم نے مجھ سے اتنا بھیانک لیا؟ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا، جس کے جواب میں تم نے مجھے صرف ایک رات بعد ہی طلاق؟ وہ ہذیانی انداز میں بولتے بولتے چپ ہوگی، آنسو کا گولا گویا حلق میں پھنس گیا تھا۔ شکر کرو مسکان حیدر، میں نے تمہارے ساتھ کچھ رعایت برتی ہے، بلکہ کافی رعایت برتی ہے، کیونکہ میں کامران حیدر کی طرح اتنا رذیل اور بدکار آدمی نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا کہ تمہارے خاندان کی 7 نسلیں بھی اسے فراموش نہیں کر پاتی۔ وہ تنفر آمیز لہجے میں انتہائی رعونت سے ہنکارہ بھرتے ہوئے بولا، اس کی سرخ آنکھوں میں گویا شعلے لپک رہے تھے۔ کامران بھیا؟ اس کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ تمہارے کامران بھیا سے کیا دشمنی تھی جس کا تاوان تم نے میری ہستی کی دھجیاں اڑا کے وصول کیا؟ مسکان حیرت کے سمندر سے وہ مشکل خود کو نکال کر بولی۔ کامران حیدر جو مسکان کا سگا بھائی تھا، جو 2 سال پہلے اپنی خالہ زاد روما سے شادی کر کے آسٹریلیا جا بسا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا کیا جس کا انتقام عاذر ملک نے مجھ سے لیا؟ مسکان کے دماغ میں سوال برے طرح چکرانے لگا۔ عاذر پلیز مجھے بتاؤ، بھیا نے ایسا کیا کیا تھا جس کے بدلے میں تم نے میری زندگی برباد کر دی؟ وہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں بولتے بولتے پھر سے رو دی۔ میں چاہتا تو کامران کو جان سے مار کر بھی اپنا انتقام پورا کر لیتا، لیکن جو سزا میں نے اسے تمہارے ذریعے دی ہے وہ اسے کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گی، اور یہی میں چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں بھی سکون نہ ملے۔ وہ زہر کھنت لہجے میں بولتا ہوا مسکان کو انتہائی صفاق لگا۔ تمہارے بھائی نے 2 سال پہلے اپنی کلاس فیلو نشا کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اسے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیا، اور خود اپنی خالہ زاد سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا۔ مسکان کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے جسم پر بم باندھ کر اس کے وجود کو اڑا دیا۔ وہ کمینہ میری بہن کو ذلت اور رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل کر خود زندگی کی روشنی اور رعنائیوں کی طرف پلٹ گیا۔ میری معصوم بہن نشا نے بدنامی کے خوف سے خودکشی بولتے بولتے عاذر کی آواز پھگڑا گئی، اور میری ماں جو ہم دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اس صدمے سے وہ بھی
آذر کے کرب میں اس لہجے میں کتنے ہی آنسو اور سسکیاں پوشیدہ تھی۔ اس سمے مسکان کو بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ اور تم نے آذر ملک اس نشا کا بدلہ لینے کے لیے ایک دوسری نشا کی ذات کا، اس کی پرغرور ہستی کا شیشہ اتنی طاقت سے توڑا کہ جس کی کیچڑیں دور دور تک بکھر گئی۔ لیکن تمہارا شکریہ آذر ملک کہ تم نے میری عزت کے آبگینے پر کیچڑ کا کوئی چھینٹا نہیں مارا۔ وہ آبگینہ ہنوز شفاف اور چمکدار ہے، لیکن اس بات کا یقین کون کرے گا؟ وہ دکھ اور بے بسی سے سوچ رہی تھی۔ تمہارے ذلیل بھائی نے مسکان حیدر آذر کی دھاڑ سے ایک لک تھال کی دنیا میں لے۔ مسکان اسے سہم کر دیکھنے لگی۔ تمہارے بھائی نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو جو خوشیوں کا گہوارہ تھا قبرستان بنا دیا۔ ہماری پربہار زندگی میں ہمیشہ کے لیے خزاں کے موسم کو ٹھہرا دیا۔ میری معصوم بہن نشا جو خواہش و خوابوں کے جھولے میں جھولا کرتی تھی، اسے لہد کی اندھیری گود میں سلا دیا۔ وہ ذہانی انداز میں مسکان کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے کہ وہ یکدم انتہائی نفرت کے عالم سے دروازے کی طرف دھکیلا۔ ہاں تیری بہن تو ایک ملوث ہی نہیں ہونی۔ نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ مسکان اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ سکی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ آذر مٹھیاں بھینچے اپنے اشتعال پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان جلدی سے گھبرا کر اٹھی۔ اس وقت بالکل وحشی جانور لگ رہا تھا، اور جانور کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کیا کر ڈالے، اور جب انسان وحشی بن جائے تو پھر درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جاؤ مسکان بی بی جاؤ، سب کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤ، اپنے آپ سے اپنے خاندان کو بتاؤ کہ تم ایک رات کی انچوئی دلہن ہو، اور ہاں اپنے بھیا سے کہہ دینا کہ نکاح کے کاغذ کے عوض آذر ملک نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا تھا۔ مسکان نے اپنا حنائی ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سختی سے جماتے ہوئے اپنی چیخوں کا بمشکل گلا گھونٹا۔ آنکھوں سے سیل رواں تھا۔ ویسے میں اس لائسنس کا فائدہ رات کو بخوبی اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی بے باکی سے بولا۔ مسکان بری طرح کام کی۔ لیکن مائی ڈارلنگ، مائی لو، فرحین نے مجھے اپنی قسم دے کر روکا تھا۔ اچانک دھڑکی آواز سے دروازہ کھلا۔ ایک انتہائی خوبصورت سی لڑکی نے خود سے ناک چڑھائے پیشانی پر لاتعداد شکنیں سجائے اندر آئی۔ آذر، تم نے اسے ابھی تک فارغ نہیں کیا؟ وہ رونت بھرے لہجے میں تنک کر بولی۔ بس ڈارلنگ، وہ لگاوٹ آمیز لہجے میں بولا۔ اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسوائیاں خود اس کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ذلت سے اس کا دامن پورا ہو چکا تھا۔ توہین و اہانت کی تمام سوئیاں اس کے پورے جسم میں پوست ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ طلاق نامہ ہاتھ میں لیے باہر آ گئی، جہاں آذر کا ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ لعنت آذر کی زندگی پہ۔ آذر میں اس بغیرت کامران میں فرق کیا بچا؟ ارے لڑکیوں جلدی کرو، مسکان کا ناشتہ لیٹ ہو رہا ہے، بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مسز حیدر جلدی جلدی سب لڑکیوں سے مسکان کے ناشتے کے لیے لوازمات تیار کرواتی۔ آندھی بھی بیچاری ہوگی۔ آج میری گڑیا اپنے سسرال میں پہلی بار ناشتہ کرے گی، لہٰذا کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات ہی تو ان کی ننھی گڑیا اپنے پیا کے سنگ دوسرے جہاں بات کرنے چلے گی، اور صرف ایک ہی رات میں ان کا آنگن سونا کر گئی۔ مسز حیدر نے حیدر صاحب کے انتقال کے بعد اپنے تینوں بچوں کو بہت محبت اور شفقت سے پالا۔ 10 سال پہلے حیدر صاحب اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث عدم کو سدھار گئے تھے۔ اس وقت مہران حیدر اپنی تعلیم سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ کامران حیدر میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور مسکان چھٹی جماعت میں تھی۔ حیدر صاحب اپنا چلتا ہوا لیدر کا بزنس چھوڑ کر مرے تھے، جس کو مہران حیدر نے انتہائی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ مسز حیدر نے اپنے شوہر کی زندگی میں مہران حیدر کی شادی اپنی بھانجی عظمیٰ سے کر دی، جو کافی تیز ترار اور چالاک تھی۔ ساس اور اپنی چھوٹی نند سے ہمیشہ تنکے کی مانند آنکھوں میں کھٹکتی تھی، جبکہ مسز حیدر کا سلوک اپنی بہو کے ساتھ شفقت آمیز تھا۔ عظمیٰ بیگم فی الحال مسئلے تو خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی، کیونکہ عظمیٰ کے باپ محبوب مرزا نے مہران حیدر کے سرپرست بن کر اس کے بزنس میں اپنا کافی کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ عظمیٰ سے چھوٹی روما بھی خاصی مکار تھی، نہ جانے کب اس نے کامران حیدر کو اپنی زلف کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ مسز حیدر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا دونوں کو منگنی کے بندھن میں باندھ دیا۔ اس رشتے سے عظمیٰ بیگم بہت خوش تھی، کیونکہ اس گھر میں پورا ہوڑ صرف اس کا ہو جائے گا۔ روما اور کامران 2 سال پہلے شادی کر کے آسٹریلیا چلے گئے۔ مہران حیدر کی ایک بیٹی عبیر اور بیٹا عمیر تھا، جبکہ روما اور کامران فی الحال اس علت میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ جانے مسز حیدر کی طبیعت میں کیا کمی رہ گئی، کامران حیدر سے لڑکوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا، جن کا مشغلہ معصوم اور بھولی بھالی لڑکیوں کو محبت کے پرفریب جال میں پھنسا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ کچھ کامران حیدر بھی فطرتاً دل پھینک اور رنگین مزاج قسم کا لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اسے نشا جیسی معصوم اور پرکشش لڑکی ٹکرا گئی۔ حالانکہ کامران روما سے منسوب تھا، لیکن باہر کی لڑکیوں کے حسن اور جسمانی کشش سے فائدہ اٹھانا اسے برا نہیں لگتا تھا، جبکہ نشا سچ مچ کامران جیسے آوارہ صفت بھنورے سے محبت کر بیٹھی، اور کامران حیدر نے اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کی خوشنما پٹی باندھ کے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جب نشا نے شادی پر زور دیا تو اس نے راستہ بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ لخت دی لعنت پھر نشا درتوی تے کامران درتوی تے لخت دی لعنت آذر درتے کہ اپنی بہن اس کی ملوث تھی، پھر دوجے دی اوندی زندگی برباد کر دیتی۔ ٹھیک ہے اس کی بہن تھی تو جس کی تھی اس کو سزا دیتا نا، انہوں مار دیندہ، انہوں پہاج کر دیندہ۔ اب نشا کی کشش بھی کامران کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا۔ نشا سے جان چھڑانے کے لیے وہ روما سے شادی کر کے آسٹریلیا بھاگ گیا، اور وہاں کے رنگینیوں میں روما کے ساتھ کھو کر نشا کو بالکل فراموش کر گیا۔ اور آج وہ 2 سال بعد اپنی پیاری سی بہن کی شادی میں پاکستان آیا تھا، جس کی گریجویشن کرتے جھٹ پٹ شادی طے ہوگی آذر ملک کے ساتھ، جو بہت بڑے بزنس کا مالک تھا۔ بزنس کے سلسلے میں مہران حیدر سے ملا۔ مہران حیدر آذر سے کافی متاثر ہوا۔ آذر ملک 2-3 بار گھر بھی آیا، وہیں مسکان کو دیکھ کر اس نے اپنا رشتہ پیش کر دیا، جسے مہران حیدر نے فوراً قبول کر لیا۔ اور آذر ملک نشا کا بھائی تھا، جو کامران حیدر سے بدلہ لینے آیا تھا۔ ان دنوں جب نشا کے ساتھ یہ حادثہ وہ لندن میں مقیم تھا، بہن پر گزرنے والے سانے کا پتہ چلا تو بھاگ کر پاکستان آیا۔ مارے ندامت اور شرم کے نشا بھائی کے سامنے نہیں آئی۔
وہ خود اس کے کمرے میں گیا۔ مسز ملک نے اسے کامران حیدر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جو انہوں نے نشا سے پوچھا تھا۔ اسے نشا پر اس بات کا غصہ تھا وہ کیوں کامران حیدر کے فریب میں آ گئی، لیکن اس کی اجاڑ صورت اور آنکھوں میں ویرانی دیکھ کر اپنا غصہ بھول کر اسے گلے لگا کر بچوں کی طرح رو دیا، اور پھر اسی رات نشا نے بلیڈ سے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ ڈالی اور ہمیشہ کے لیے خود کو لمبی نیند سلا دیا۔ وہ نیند کتنی کچی تھی کہ ذرا سی آہٹ پر چونک کر اٹھ جاتی تھی۔ مرنے کے بعد بھی اس کے معصوم چہرے پر دکھ و اضطراب کے رنگ اور اضطراب کے عکس نمایاں تھے۔ جدت کرتوت ہونے پھر عدت ہی رنگ گڑھنے۔ آذر کو ایسا لگ رہا تھا کہ سختی سے بھینچی ہوئی زندگی سے محروم مردہ آنکھوں میں ابھی بھی آنسو موجود ہیں۔ ان ساخت و سامد ہونٹوں پر بہت سی آہیں اور سسکیاں باہر نکلنے کو مچل رہی تھی۔ آذر ملک انتقام و اشتعال کی زد میں آ کر کامران حیدر کو شوٹ ہی کر دیتا، لیکن نشا کے صدمے میں مسز ملک کو سخت ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا بتاتے ہوئے اپنا انتقام فی الفور ایک طرف رکھ کر ماں کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ انہیں لندن اپنے ساتھ لے آیا۔ مسز ملک کا آپریشن تو ہو گیا، لیکن ان کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی اور ایک دن خود بھی نشا کے پاس چلی گئی۔ ان 2 سالوں میں آذر نے کافی ٹھنڈے دماغ سے کامران سے بدلہ لینے کو سوچا، اور پھر سے یہ راستہ سب سے بہترین نظر آیا کہ کامران حیدر کی اسی کی بہن کے ذریعے ایسی سزا دی جائے کہ موت کے بعد بھی اسے سکون نہ ملے اور مل سکے، اور وہ جو سوچے سمجھے پلان کے تحت اس گھر میں آیا تھا، آج اس کے پلان کا انتہائی کامیابی سے دوچار ہوا تھا۔ لعنتی۔ ہیلو، کامران حیدر اسپیکنگ۔ کامران مصروف سے انداز میں بولا۔ ہیلو کامران، میں آذر ملک۔ موبائل سیل سے آذر ملک کی انتہائی سرد سی آواز ابھری۔ او آذر، ہم بس نکلنے ہی والے ہیں، کامران خوش دلی سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی آ رہی ہے۔ آذر کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی کامران نے سخت محسوس کی۔ کیوں آذر، کوئی پرابلم ہو گیا کیا؟ کامران یکدم خدشات میں گھر کر گھبرائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ مسٹر کامران حیدر کہ جو ظلم تم نے 2 سال پہلے ایک معصوم لڑکی پر کیا تھا، آج اس کے بھائی نے اس کا انتقام لے لیا۔ آذر کی آواز اتنی سرد اور برفیلی تھی کہ کامران کو اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن تمہاری طرف بھاگ کر نہیں جانا، نہیں۔ میں چاہتا تو تمہارے گھر خود بھی آ سکتا تھا، تمہارا مسخ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب بھی کر سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مسکان یہ کام بخوبی کر سکتی ہے۔ لعنت تیری زندگی تے لعنت، عورت کو انتقام لینے والا بے غیرت انسان۔ آذر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کامران پہنچ کر آذر سے استفسار کر رہا تھا۔ اوہ، تو اتنی جلدی بھول گئے نشا ملک کو؟ کامران کی سماعت پر جیسے کھولتا ہوا سیسہ آ پڑا۔ کامران کے بے جان ہاتھوں سے موبائل چھوٹ گیا اور دوسری طرف آذر نے گہری طمانینت محسوس کرتے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ کامران ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند کلین پر ڈھہ گیا۔ آنکھوں کے پردے پر بار بار نشا اور مسکان کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے حیدر ہاؤس کے گیٹ کے اندر لرزتے پیروں سے قدم رکھا، جہاں ابھی تک برقی کمکوں کی جھالریں لٹکی ہوئی تھیں۔ بڑے سے لاؤن کے چاروں طرف ڈیکوریشن کی کرسیاں الٹی سیدھی پڑی ہوئی تھیں۔ سرخ روش پر جا بجا گلاب کے باسی پھول مسئلے میں پڑے تھے۔ مسکان کو ان پتیوں پر اپنا گمان ہوا۔ وہ اپنے ڈولتے وجود کو جیسے تیسے گھسیٹتی اندر لاؤنج تک آئی، جہاں ایک افراتفری کا عالم تھا۔ ارے، مسکان کو گلاب جامن بہت پسند ہے، وہ یاد سے سامان میں رکھو۔ مسکان کو اپنی امی کی خوشیوں سرشاری میں ڈوبی آواز آئی، جو بیٹی کے سہاگن ہونے کی بے پایہ مسرت و اطمینان میں اپنی تمام بیماریوں کو بھلائے کام میں جتی ہوئی تھی۔ انہیں کافی عرصے سے شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت تھی۔ ارے یاد آیا آنٹی، مسکان کی چچا جان بہن رحیلہ کی آواز ہے۔ مسکان کو ہم بات کرتے کرتے جو ہی اس کی نظر داخلی دروازے کی طرف پڑی، ایک دم زبان کے آگے بریک لگ گیا۔ کورے طبقے کے کام کا دیدہ زیب سرخی اور روسی شرارہ پہنے ہوئے بلا شبہ مسکان تھی، جس کے چہرے پر کوئی انتہائی تکلیف دہ کہانی رقم تھی۔ صرف ایک ہی رات میں اجڑی اجڑی مسکان اس باغ کی مانند لگ رہی تھی جو ایک دن پہلے خوب سرسبز و پھولدار تھا، لیکن دوسرے دن ایسی زرد آندھی کی لپیٹ میں آ گئی جس نے اس باغ کو تہس نہس کر کے اجاڑ ویران قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ رحیلہ کو ہونک بنا دے کر روسما بیگم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نگاہیں دوڑائیں تو اس کا حال بھی رحیلہ سے مختلف نہ ہوا۔ ارے بھائی، یہ تم لوگ اچانک خاموش کیوں ہو گئے؟ مسز حیدر حیرت سے بولی۔ مسکان، تم ایسے کیسے آ گئی؟ سب سے پہلے عظمیٰ بھابی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے مسز حیدر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مسکان؟ مسز حیدر بجلی کی صورت سے پیچھے پلٹی اور دروازے کے فریم میں تصویر کی مانند سخت و صامت کھڑی مسکان کو دیکھا، جو اس وقت ایسی بے جان و خستہ حالت تصویر لگ رہی تھی جس کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ امی؟ مسکان ماں کی صورت دیکھ کر بکھر گر گولی کی تیزی سے ماں سے آ کر لپٹ گئی۔ امی امی؟ مسکان کی زبان اس لفظ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ آنسوؤں کا سیلاب بند توڑ کر تیری سے آنکھوں کے رستے بہہ رہا تھا۔ تمام حاضرین پہ جیسے سخت طاری ہو کر گویا کسی نے جادو کی چھڑی سے انہیں پتھر کا بت بنا دیا۔ عظمیٰ روما نے بڑی مشکل سے دونوں کو علیحدہ کیا اور زبردستی پانی پلایا۔ مسکان، میری بچی کیا ہوا؟ مسز حیدر انتہائی بدحواسی کے عالم میں بولی تو مسکان نے چپ چاپ وہ کاغذ مسز حیدر کی طرف بڑھا دیا، جسے انہوں نے بڑی بےتابی سے تھاما۔ چند ثانیے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بچی کے نصیب کی اس سیاہی کو دیکھتی رہی، اور پھر اگلے لمحے صوفے پر دوسری جانب لڑک گئی۔ امی! مسکان بے تحاشا چلاتے ہوئے ماں کی طرف جھکی، مگر ان کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اوئے ہوئے، زندگی ہور تنگ کر دینی، لعنتی پر جائیں آنے دی۔ بیچاری کو شادی کی اگلی صبح ہی طلاق ہوگی۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ لڑکے نے صبح صبح سے طلاق نامہ تھما کر اپنے گھر سے نکال باہر کیا۔ اب بھلا ایک رات کی بیاہی طلاق یافتہ کو کون پوچھے گا؟ سوئم کے دن خاندان و محلے کی عورتیں بظاہر افسوس کرتے پس پردہ اس پر طنز و تمسخر کے تیر برسا رہی تھیں۔ ارے بہن، تم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیاں کتنی بے باک اور بے شرم ہوگی کہ لڑکے بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں، ایک عورت نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے رائے زنی کی۔
ہاں بہن کہتی تو تم ٹھیک ہو، اب نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ لڑکے نے صبح ہی ایک کونے میں آنسو بہاتی۔ مسکان مزید نہ سن سکے، وہاں سے تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی آپ کیوں چلی گی مجھے ایسے لوگوں کے درمیان چھوڑ کے جو مجھے ذہن میں بچے الفاظ کے تیروں سے چھلنی کرتے رہیں گے، روز میرے کردار کے بکھے ادھیڑیں گے، میری ذات کی دھجیاں بکھیریں گے؟ وہ بے تحاشا رنج و الم میں ڈوبی گریہ وزاری کر رہی تھی۔ لیکن امی ایک طرف سے اچھا ہی ہوا، آپ بھلائی کیسے دیکھ پاتی کہ آپ کی لاڈلی بیٹی کے کردار پر کیسے کیچڑ اچھالی جا رہی ہے؟ وہ خود سے بولتی چلی گئی۔ ماں دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا۔ مسکان نے سر اٹھا کر دیکھا، کامران حیدر نے ڈھال سا مزمل انداز میں اندر آتا۔ اچانک مسکان کے اندر نفرت کا لاوا پھوٹ پڑا۔ بھیا چلے جاؤ تم میری آنکھوں کے سامنے سے، تمہیں دیکھ کر مجھے خود سے گھن آنے لگی کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کی بہن ہوں۔ تم صرف نشا کے قاتل نہیں بلکہ تم سب کے قاتل ہو۔ نشا کو برباد کرتے وقت تم اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بولو بھیا۔ مسکان پھوٹ پھوٹ کر روئے گی۔ کامران نے دامن سے چور انداز میں اس کے قریب دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ پلیز مسکان مجھے معاف کر دو، آج میری وجہ سے تمہاری یہ حالت۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ آپ معافی مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ معافی تو اس لڑکی سے مانگی ہے بھیا جسے جینے کی آرزو تھی، جس کے خواب و آرزویں اس کی زندگی تھے، جن کا آپ نے انتہائی صفاقی سے خون کر دیا۔ وہ بھلا اپنے خوابوں اور آرزوؤں کے بنا زندہ کیسے رہ سکتی تھی اور خود ہی موت کو گلے لگا بیٹھی؟ جائیں بھیا، پہلے اس سے معافی مانگیے۔ مسکان زاروں کی طرح روئے گی۔ کامران نے دامت و شرمندگی کے سمندر میں ڈوب ابھر رہا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، صرف مسکان کی دبی دبی سسکیوں کی گھٹی گھٹی آوازیں کمرے کے ماحول کو وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ مسکان مجھے تم سے ایک التجا کرنی ہے۔ کامران اپنی تمام تر ہمتیں جمع کر کے دھیرے سے بولا۔ وہ جو بات مسکان سے کرنے آئے تھے اسے کرنے کی سے ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، کوئی بغیرتی مارن آیا ہونا۔ مسکان نے چونک کر اپنا سر گھٹنوں سے اٹھا کر اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مسکان پلیز تم اس بات کا ذکر روما اور بھیا سے مت کرنا۔ کامران نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ لخ لانتا حالے بھی بغیر رذیل انسانوں اپنی پئی ہوئی۔ مسکان نے اسے انتہائی تعصب سے دیکھا، جسے اس وقت خود غرضی کے اونچے مینار پر بیٹھا نظر آیا۔ کامران مزید شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو مسکان، اس طرح صرف میرا گھر نہیں بلکہ بھیا کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ عظمیٰ بھابھی بھلا روما پر یہ ظلم ہوتا دیکھ سکیں گی؟ کامران نے اسے آسانی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مسکان نے گہری سانس لے کر سر دیوار سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں بھیا، میں تو برباد ہو ہی گئی، اب اپنے دونوں بھائیوں کا گھر کیوں تباہ کر دوں؟ نہیں، میں بھیا کی طرح خود غرض نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی صدیوں سے بہنیں اپنے بھائیوں کی خوشیوں پر قربان ہوتی آئی ہیں، میں ان سے مختلف تو نہیں ہوں۔ وہ دل میں سوچے گی، دور فٹے منہ تیرے تھے، جتنے اپنے نہ ظلم ہوا وہ دوسرا نہ فرستے پھر اتنا نہیں سوچتا۔ ٹھیک ہے بھیا، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ اس وقت کامران حیدر کی شکل دیکھنے کی مزید ہمت نہیں کر پا رہی تھی، جس نے ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ اس بیچاری کو موت کی گود میں پناہ لینی پڑی۔ زندگی کا پہیہ کسی کے جاننے سے رکتا نہیں، یہ اپنی مخصوص رفتار سے چلتا رہتا ہے، اور انسانوں کو اس پہیے کے ساتھ ہی قدم ملا کر چلنا پڑتا ہے۔ مسز حیدر کو گزرے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ مسکان کے دل کا زخم گو کہ تازہ تھا، لیکن پھر بھی جینا تو ہر صورت میں تھا، چاہے روح زخموں سے چھلنی ہو جائے اور دل پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، لیکن یہ سانسیں تو پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ مسکان زندگی گزارنے کے لیے سانسیں تو لے رہی تھی، لیکن وجود قبرستان ہو چکا تھا، جہاں اس کی آرزوئیں، اس کے ارمان دفن تھے، اور کچھ نوزائیدہ خواب بھی اس کھنڈر وجود کے کسی کونے میں پڑے پڑے اپنی موت آپ مر رہے تھے۔ پچھلے مہینے روما اور کامران بھی آسٹریلیا فلائی کر کے اب گھر میں صرف اور صرف عظمیٰ بیگم کی راجدھانی تھی۔ وہی گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھی مہران حیدر، جو پہلے سنجیدہ اور خشک مزاج تھا۔ مسکان کے ساتھ اس حادثے کے بعد انتہائی بد مزاج اور روکھا ہو گیا تھا۔ دیگر لوگوں کی طرح انہیں بھی وہی قصوروار نظر آتی تھی۔ مسکان نے کامران حیدر سے اپنی کوئی بھی بات نبھانے اور کسی کو بھی اپنی طلاق کی وجہ نہیں بتائی۔ حالانکہ عظمیٰ بھابھی روما پوچھ پوچھ کر تھک گئی، لیکن اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ جاتے سمے روما اسے سخت خفا ہو کر گئی۔ عظمیٰ بھابھی نے بھی ناک بھوج چڑھائی اور در پردہ ایسی باتیں سنائی کہ ہماری شرم کے کٹ سی گئی۔ عظمیٰ بیگم کو ازل سے مسکان اور مسز حیدر سے بیر تھا۔ مسز حیدر کا کانٹا تو صاف ہو گیا، لیکن مسکان کا روڑا ان کے پیروں میں اٹک گیا، جسے وہ اپنے ٹھوکر سے بہت دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ مسکان کو ان حادثات کے بعد سے ایسی چپ لگی کہ لب الفاظ ادا کرنا جسے بھول گئے تھے۔ مہران حیدر کے بزنس ٹور پر جرمنی جانے کے بعد تو گویا عظمیٰ بیگم کو میدان صاف مل گیا۔ وہ باقاعدہ تانے تشنے پر اتر آئیں۔ مسکان کی رسوائیاں گھر سے باہر پہنچانے میں انہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ کچھ دن سے مسکان کی طبیعت نڈھال تھی، کم کھانے اور کم سونے سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دن یوں ہی سے ابکائی آگئی، واش روم سے وہ مزمل سے باہر نکلے تو کمرے میں موجود عظمیٰ نے ٹٹولتی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا کہ مسکان کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر کٹ سی گئی۔ ایک دن کی شادی کا ثمر، اف، الفاظ تھے یا نوکیلے پتھر جو دھڑا دھڑ اس کے وجود پر گرے۔ بھابھی، انتہائی معتجب نگاہوں سے مسکان نے عظمیٰ بیگم کو دیکھا۔ ایسی کون سی بات کہہ دی جو تمہاری آنکھیں باہر کو ابل آئیں؟ عظمیٰ بیگم تنفر سے بولی۔ بھابھی پلیز۔ مسکان کے صبر و ضبط کی دیواریں بری طرح سے ڈھہ گئی، وہ تیز آواز میں بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا بھابھی، پلیز آپ میرا یقین کریں، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں۔ کہتے کہتے اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی۔ عظمیٰ بیگم بھابھی استضائیہ انداز میں زور سے کہکا لگا کر ہنسی، ان کی آنکھوں کی چبھن مسکان کو کسی نوکدار میخوں کی طرح ماند لگی جو اس کی روح میں شگاف ڈال رہی تھی۔ ادھر نہیں اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھ دیا اللہ کہ جب اللہ ان کی رسی کھینچنے پہ آتا تو یہی منہ کے بل گرتی ہیں۔
لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے. اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتا ہے لیکن کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ڈرامے کسی اور کے ساتھ کرنا مسکان بی بی. تمہاری خاموشی تمہارے گناہ کا اعتراف ہے، اور شاید اسی گناہ کی وجہ سے آزم نے تمہیں شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دے دی. اف. مسکان نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا، عظمیٰ بھابی کے الفاظ اس کی سماعت مفلوج کر کے. ماما، شمسا مامی آئی ہیں. اسی دم ابیر اندر داخل ہوئی. مسکان بستر پر ٹھہر گئی اور عظمیٰ بیگم کر کے باہر کمرے سے نکل گئی. ابیر کو مسکان کی درگرگوں حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا، لیکن ماں کے ڈر سے وہ صرف دل میں دکھی ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. مجبوراً وہ بھی ماں کے پیچھے چل پڑی. مسکان کا پورا جسم ایسے کانپ رہا تھا جیسے سخت سردی میں برف کا پگھلا ہوا پانی اس کے وجود میں ڈال دیا. صرف 2 ماہ کے اندر اندر میری زندگی کی کیا ہی پلٹ گئی. پہلے یہ زندگی میرے لیے پھولوں کی حسین مسحور کن تھی، خواب کی طرح سحر انگیز اور رنگین تھی. اب یہی زندگی یکلخت خاردار کانٹوں جلتے صحراؤں اور اماوس کی راتوں کی مانند محض اندھیرا کیوں بن گئی؟ اے میرے مالک، مجھے میری استطاعت سے زیادہ مت آزما، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی. وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتی گئی. عظمیٰ بیگم نے مسکان کا ہر طرح سے ناطقہ بند کر رکھا تھا. خاندان والے جس کی طلاق کا سن کر پہلے سے یہ کہنے لگے تھے، مزید رئیس کثر بھابی نے اس کی برائیاں کر کے پوری کر دی. کوئی بھی مسکان سے ملنا پسند نہیں کرتا. ابیر اور عمیر کو اپنی پھپھو سے ملنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی. مہران حیدر جرمنی سے واپس آئے تو عظمیٰ بیگم نے بھی مسکان کی طرف سے خوب متنفر کرتی. البتہ کامران حیدر کا کبھی کبھار فون آتا تو وہ مسکان کے لیے کافی پریشان رہتا تھا. ڈب کے مر جاوے بغیرت، پریشان رہن والا چول. لیکن روما بھی عظمیٰ کی پر تو تھی. بھلا کامران کی مسکان پر توجہ کیسے برداشت کرتی؟ اس نے کامران کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کا انتظام کر لیا. آج کل وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی. کامران بے حد خوش تھا. روما نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اسے خوب اچھی طرح اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا. اس بار مہران حیدر بزنس ٹور پر فارن میں لگ گیا تو عظمیٰ بیگم مزید کھل کر سامنے آ گئی. مسکان ششدر رہ گئی کہ عظمیٰ بیگم نے کتنے عرصے سے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اپنا مکروہ چہرہ چپ پوشیدہ رکھا ہوا تھا. اس دن تو ہماری شرم و خجالت کے زمین میں گڑ گئی جب وہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی. عظمیٰ بیگم نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر ناک سگیڑتے ہوئے کہا، مہران بیچارے اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر پیسہ کمانے کے لیے دنیا بھر کی خاک چھانتے پھریں اور طلاق یافتہ بہن صاحبہ مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہیں. نوارا مسکان کے حلق میں پھنس کر رہ گیا، جسے اس نے پانی سے بمشکل نگلا اور کرسی دھکیل کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. وہ اتنی تیز ترار نہیں تھی کہ بھابی کو منہ توڑ جواب دیتی. مسز حیدر نے ان خطوط پر اس کی پرورش نہیں کی تھی. انہوں نے جیسے صبر و قناعت کا درس دیا تھا، وہ بھی جیسے ضبط و صبر کے پل صراط سے گزر رہی تھی. اور ایک دن تو گویا حد ہی ہو گئی جب عظمیٰ بیگم نے اس کے کمرے میں آ کے کہا، مسکان تم یہ کمرہ خالی کر دو اور انیکسی میں شفٹ ہو جاؤ. میری پھپھو دبئی سے آ رہی ہیں، وہ یہی رہیں گی. شام تک تم یہ کمرہ چھوڑ دینا. وہ آندھی کی طرح آئی، طوفان کی طرح واپس چلی گئی. مسکان کی ذات کو مزید تنکا بکھیر کر مسکان پہنچ سی رہ گئی. پھر جانے سے کیا ہوا کہ ایک دم غصے و اشتعال کی تیز لہر رود کر آئی. وہ جو اتنے عرصے سے چپ چاپ سب برداشت کری تھی، اپنی یہ توہین سے سخت گراں گزری. اس نے انتہائی طیش کے عالم میں اپنے کپڑے بیگ میں ڈالے، چند ایک ضرورت کی چیزیں لے کر اس کمرے پر 3 حرف بھیج کر باہر نکل آئی. سامنے عظمیٰ بیگم انتہائی کروفٹ سے کھڑی ملازم سے ہدایت دے رہی تھی. وہ تیز قدموں سے ان کی طرف آئی. بھابی، آپ مجھے اس کمرے سے کیا نکالے گی؟ میں خود ہی وہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. آج سے میرا آپ سے اور آپ کے اس گھر سے کوئی ناتا نہیں. اب اس گھر کا پانی بھی میرے لیے حرام ہے. یہ کہتے کہتے اس کی آواز رند کی. آنسوں نے یکدم اس کی آنکھوں پر حملہ کر دیا. لیکن میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. وہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی. ورنہ آپ سب سے یہی کہیں گے کہ مسکان کسی کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے. مسکان، ادب سے بات کرو. عظمیٰ بیگم مسکان کی صاحب کوئی پر اندر جذبہ ذوقے سے ڈپٹ کر بولی. ادب، اس لفظ کے ہجے سے بھی نا واقف ہیں آپ. وہ دل میں بولی، پھر مزید کچھ کہے بنا نیکسی کی طرف بڑھ گئی. عظمیٰ بیگم نے فاتحانہ انداز میں سے جاتے دیکھا. نیکسی میں جاتے ہوئے بلک کر روئی. آج کتنی تنہا رہ گئی تھی وہ کہ کوئی اس کے آنسو بھی پہنچنے والا نہ تھا. اس وقت مسکان خود ترسی کا شکار ہوتی، خود اپنی حالت پر اسے رحم آ رہا تھا. جب رو کر تھک گئی تو خود ہی اپنے آنسو پہنچ کر اپنے آپ کو تسلیاں دی اور پھر تکیے پر آنکھیں موند کر اپنے آپ کو تھپک کر سلا دیا. مسکان نے اپنے پاس جمع شدہ رقم سے جو تقریباً 25,000 کے قریب تھی، اسے کچن کا سامان لیا. وہیں نیکسی کے کونے میں چھوٹا سا کچن بنا لیا. جس دن اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھایا، اس دن اسے بے حد طمانینت محسوس ہوا. وہ پوری تگودو سے جاب کی تلاش میں سرگرداں تھی. گریجویشن کے بعد اس نے کئی کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے. انگلش میں وہ روانی سے بول لیا کرتی تھی. یہی 2 چیزیں آج کل جاب کی ڈیمانڈ تھی. اس کی بے تحاشا کوششوں سے ایک جگہ سے انٹرویو کال آ گئی. وہ بہت اعتماد کے ساتھ انٹرویو دے آئی اور ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کی کال آ گئی کہ اسے اپوائنٹ کر لیا گیا. وہ بہت خوش تھی کہ اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع مل گیا. مسکان نے سوچ لیا کہ وہ زندگی کی صعوبتوں اور مشکلات کا جو کاتب تقدیر نے اس کی زندگی کی کتاب میں رقم کر دی، اس کا سامنا بزدلی سے نہیں بلکہ ہمت اور جرأت کے ساتھ کرے گی. وہ مطلوبہ جگہ پر ٹائم پر پہنچ گئی. اصفر انٹرپرائزز کا یہ آفس انتہائی شاندار اور خوبصورت تھا. رشید صاحب نے اسے تمام کام سمجھا دیا. ذہین تو وہ شروع سے تھی، فوراً کام سمجھ گئی. تمام سٹاف کوآپریٹو تھا، لہٰذا سوائے لیلا چودھری کے جو اصفر کی پرسنل سیکرٹری تھی. عجیب نک چڑی اور مغرور لڑکی تھی. اس یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی ملاقات اس کمپنی کے مالک یعنی اصفر علی خان سے نہیں ہوئی تھی. وہ آج کل بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا. لیلا کا رویہ اس کے ساتھ ہنوز ویسا ہی تھا. آتے جاتے طنز کے تیر پھینکنے سے دیکھ کر نہ خود سے منہ پھیر لینا اس کا معمول تھا. مسکان اپنی جاب سے کافی حد تک مطمئن سی ہو گئی، لیکن اطمینان محض عارضی ثابت ہوا. رشید صاحب نے اس دن مسکان سے اچانک ہی سوال کر ڈالا، مس مسکان، آپ طلاق یافتہ ہیں؟ کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ یکدم یوں رکے جیسے تیز رفتار گاڑی اچانک ایمرجنسی بریک لگانے پر رک جاتی ہے. وہ سن سی بیٹھی رہ گئی.
دراصل کل آپ نے چھٹی کر لی تو میں نے آپ کے گھر فون کیا تھا، آپ کی بھابھی نے بتایا۔ 40-45 سال کی پکی عمر کے رشید صاحب، جن کے سر پر موجود چند ایک بال بس رخصتی کے مراحل میں تھے، اپنے لہجے میں افسوس و ہمدردی سے موتے ہوئے کہہ رہے تھے، اف بھابھی، آپ مجھے چین سے زندہ نہیں رہنے دیں گی۔ وہ دکھ سے سوچا کہ کل صبح دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے ہڑبڑا کر بستر سے اٹھی تو اچانک اس کا پیر بری طرح رپٹ گیا اور پیر میں سخت موچ آ گئی، جس کے باعث وہ کل کی چھٹی کر بیٹھی۔ فون کی سہولت اس کے پاس تو تھی نہیں کہ اطلاع کر دیتی۔ اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر رشید صاحب گویا میں، مجھے افسوس ہوا آپ کی طلاق کا سن کر۔ آپ کتنی کم عمر اور کیوٹ سی ہیں، اس عمر میں اتنا بڑا دکھ بڑے بدنصیب شخص تھا جس نے آپ جیسے ہیرو کو شادی کی اگلی صبح۔ رشید صاحب پلیز، میرے ذاتی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رشید صاحب کے کہے ہوئے جملوں سے وہ اندر اندر بری طرح جھلس سی گئی۔ رشید صاحب اس کے چہرے پر برہمی کی لہریں دیکھ کر فی الحال کھسک گئے۔ اس کے بعد مسکان سے مزید کوئی کام نہ ہو سکا۔ مس مسکان، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ بھی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی کہ پیون نے اسے بتایا۔ او تو اسفر صاحب یعنی کہ باس آ چکے ہیں۔ وہ تھوڑی سی نروس ہو گئی۔ اس نے ابھی تک اپنے باس کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا انٹرویو بھی اسفر علی خان کے اسسٹنٹ مشتاق عالم نے لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہوئی اسفر علی خان کے روم میں آئی، آہستگی سے ناک کیا۔ یس کی آواز پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ گئی۔ بلیک کلر کے فل سوٹ میں بلیک ہی ٹائی باندھے، ہاتھ میں بیش قیمتی گھڑی باندھے، جدید طرز کا موبائل کان سے لگائے وہ گفتگو کرتا مسکان کو حیرت سے دو چار کر گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اسفر علی خان 40-50 سال کی عمر کا کوئی پکا مرد ہوگا، لیکن یہ تو 32-35 سال کا بے حد پرکشش اور ہینڈسم سا جوان تھا۔ گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، ہونٹوں کے اوپر گھنی مونچھیں اس کے وقار کو مزید بڑھا رہی تھی، جبکہ گلابی ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے پھر کل میٹنگ سیٹ کر لیجیے، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے مسکان کو دیکھا۔ بیٹھیے۔ مسکان تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ پرسوں کی موچ کی وجہ سے پیر میں سوجن آ گئی تھی، جس کے باعث وہ ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کو اچھی طرح سمجھ کے ہوں گے۔ انتہائی باروب اور سنجیدہ لہجے میں وہ استفسار کرتا۔ یس سر، مسکان نے سر ہلا کر بولی۔ رشید صاحب نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا ہوگا کہ میں کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ اسفر علی خان سخت لہجے میں بولا۔ جی سر، وہ پھر سر ہلا کر بولی۔ اوکے، آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اگلا سوال داغا گیا۔ نو سر، کوئی پرابلم نہیں، وہ سہولت سے بولی۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ انتہائی روانی میں کیے گئے سوال پر اس نے سابقہ انداز میں بے اختیار سر اس بات میں ہلایا۔ جی سر۔ بات جب تک اس کے دماغ تک پہنچی وہ سر ہاں میں ہلا چکی تھی۔ نو سر، البتہ زبان سے اس نے انتہائی شد و مت کے ساتھ انکار کیا۔ مسکان اندر اندر حیران پریشان ہوگی کہ بھلا اس سوال کی کیا تک تھی، پھر اس نے خود ہی سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ رشید صاحب کے توسط سے بات ان تک پہنچ ہی جاتی۔ ایکچولی سر، وہ کچھ اٹک کر بولی، مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ او، اسفر علی خان کے ہونٹ سیڑھی کے انداز میں واؤ گئے۔ مس مسکان، آپ اوکے، یو مے گو۔ یہ کہہ کر وہ پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان سرعت سے اٹھی اور دروازے کی جانب گئی تھی کہ اسفر کے ان الفاظ نے اسے بے تحاشا شرمندہ کر ڈالا۔ مس مسکان، آپ پیدائشی ایسی ہیں یا کوئی حادثہ؟ مسکان نے گھبرا کر مڑ کر اسے دیکھا۔ ریسیور ہاتھ میں تھامے وہ سحر انگیز آنکھیں اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ سحر انگیز شخص اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نو سر، دراصل پرسوں میرے پیر میں موچ آ گئی تھی، اس لیے۔ اتنا کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ بے ساختہ ایک مسکراہٹ اسفر کے ہونٹوں کے کنارے پر پھیل گئی، جسے اس نے فوراً سمیٹ لیا۔ مسکان تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ آج کل بہت پریشان تھی۔ رشید صاحب اس کے سب سے بڑے ہمدرد بن کر ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ حالانکہ پہلے سے شادی شدہ 2 بچوں کے باپ تھے، البتہ بیوی فوت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اشاروں کنائیوں میں مسکان کو سہارا دینے کی بات بھی کی، جس پر مسکان کا غصہ نقطہ بال تک پہنچ گیا۔ دل چاہ کیسی کھری کھری سنائے کہ موصوف کی طبیعت درست ہو جائے، لیکن اپنا تماشا بننے کے خوف سے خاموش رہی۔ پھر سوچا کہ سر سے شکایت کر دے، لیکن دوسرے پل دماغ نے اس خیال کی نفی کر دی۔ اگر رشید صاحب نے الٹا اس پر الزام لگا دے تو پھر اسے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ وہ ان دنوں سخت پریشان تھی۔ اس پر متضاد لیلا کا تکلیف دہ رویہ سے زیر میں مبتلا کیے رکھتا۔ مسکان یہ بات جان گئی تھی کہ لیلا اسفر کی سیکرٹری کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھی۔ کئی گھنٹے وہ اسفر کے کمرے میں گھسی رہتی، دونوں تقریباً روز ہی ساتھ باہر جا کر لنچ کرتے۔ لیلا کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، وہ محض شوقیہ جاب کر رہی تھی اور اسفر علی خان پر دل و جان سے فدا تھی، جبکہ اسفر تو آوارہ صفت بھنورا تھا، لیکن ایسا بھنورا جو صرف انچھوئی کلیوں پر ہی منڈلاتا تھا۔ چھوئی ہوئی اور مسلی ہوئی کلیوں کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اسے دوسروں کے استعمال شدہ چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہر چیز اپنے استعمال کے لیے برانڈ نیو خریدتا، یہی وجہ تھی کہ وہ مسکان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ وہ پہلی نگاہ میں مسکان کے سادہ سوگوار حسن سے متاثر ہو گیا، لیکن اس کی ڈائیورس کا سن کے ایک دم ذہن سے اس کا خیال جھٹک دیا۔ جبکہ لیلا مسکان کے حسن سے خار کھاتی تھی، اسے مسکان کی خوبصورتی اور پرکشش سراپے سے خوف ہوتا کہ کہیں اسفر اس کے حسن اور توبہ شکن سراپے کی بھول بھلائیوں میں گم نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ اسفر کی سارے سے بخوبی واقف تھی کہ وہ سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی طرف ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی دلکش کیوں نہ ہو، لیکن وسوسے اور خدشاری سے ڈسٹرب کرتے رہتے تھے۔ مس مسکان، میرے کمرے میں آئیے۔ وہ انتہائی نماک سے اپنے کام میں مصروف تھی جب انٹرکام کے ذریعے اسفر نے اسے بلایا۔ وہ کام یہیں چھوڑ کر اس کے روم میں آئی۔ حسب توقع لیلا چودھری اسفر علی خان کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ فائل آپ نے تیار کی ہے؟ یس سر، وہ رحسانیت سے بولی۔ یہ فائل آپ نے تیار کی ہے؟
पर्पल कलर की फाइल असफर ने इसके सामने इंतहाई तैश के आले में पटकी। मुस्कान बुरी तरह सहम गई। क्या हुआ सर? मुस्कान टक्कर टक्कर बोली। अब ये भी मैं बताऊं कि क्या हुआ? असफर इस सवाल पर मजीद तब किया। देखिए इस फाइल को, एक भी लाइन जो आपने दुरुस्त लिखी हो। मुस्कान ये सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी। इस फाइल को मुस्कान ने पूरे 2 दिन से इंतहाई मेहनत के साथ तैयार किया था। कई बार इस फाइल को पढ़ा, इस कच्चे के तहत कहीं कोई गलती ना हो जाए। अब उस पर अपना पहला अच्छा इंप्रेशन डालना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा हो गया। इसने रस्ते कामते हाथों से फाइल देखा, जिसे देखकर इसे 1000 वोल्ट का झटका लगा। ये तो मैंने नहीं लिखा, वो दिल में बोली। लेकिन सर। जस्ट शट अप मिस मुस्कान, वो इसकी बात काट कर इंतहाई खुरदरे लहजे में बोला। जान दोबारा फाइल बनाकर मुझे आज ही की तारीख में ला कर दे। मुस्कान ने इंतहाई बेबसी से यूं ही लैला की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दबी दबी इस्तज़ाई मुस्कुराहट से बावर करवाएगी घटिया हरकत किसने की है। ओके सर, वो अंदर अंदर आंसू पीती हुई बोली और फाइल उठाकर तेरी से बाहर आ गई। सीट तक आते आते इसका पूरा चेहरा आंसू से अटके असफर का हालत में भरा अंदाज से सख्त हर्ट कर गया। एनी प्रॉब्लम मिस मुस्कान? रशीद साहब इसकी मेज़ पर आकर इंतहाई मुतफक्राना अंदाज में बोले। मुस्कान का जैसे खून खौल उठा। नो मिस्टर रशीद, वो तनक कर बोली। नहीं अक्सर नज़रअंदाज करते कंप्यूटर पर जत गई। इसे 2 दिन का काम सिर्फ आधे घंटे में दिन में करना था। सो तेरी से इसके हाथ हरकत में आ गए। रशीद साहब भी बदमज़ा से होकर अपनी सीट की जानिब चल गए। रशीद साहब ने तो बंदा डॉग्स अगे पा दे। नाले मुस्कान बीबी जो किसी काम करके देईदा तो अपने को हमेशा कापी सेव रखी थी, जिन्नी देर तक अगला बंदा अप्रूवल ना दे दे। एक गल अपने जेन च रखी दी है, तो अब भुगतो फिर। कोई सॉफ्ट डाटा रखा हो तो बंदा उसको जाकर कॉपी करके प्रिंट करके तो हाथ च पड़ा जाके। यार असफर, तुम तो जानते हो कि हुसन मेरी अज़ल से कमज़ोरी है। मैं छुई हुई और अनछुई की पख नहीं लगाता। भाई हमें तो कोई भी मिल जाए, लेकिन बस शर्त इतनी है कि वो साहब शुक्र हुसन की मालिक हो। अरबाज़ आसिफ असफर अली खान का बिज़नेस पार्टनर और दोस्त था। इंतहाई अय्याश तबार और वारा सिफ्त इंसान था। हुस्न शबाब इसकी कमज़ोरी थे। अब चाहे वो हुसन पाकीज़गी के पराहन में लिपटा हो या कीचड़ में लथपथ हो, इसे सिर्फ अपने मकसद से गर्ज थी। लानत फिरोजी ज़िंदगी दे लानत। नो वेयर पास, मैं तो सिर्फ इसी कली को अपने कॉलर की ज़ीनत बनाता जो शाख से टूट कर सिर्फ मेरे हाथों में आए। असफर कतियत से बोला, जबकि लैला इंतहाई दिलनशी अंदाज में मुस्कुराई जा रही थी, क्योंकि वो बात अच्छी तरह से जानती थी वो असफर के कॉलर में लगी कंछुई कर लिए हुन रही लानती। मुसलसल झुके झुके मुस्कान की कमर दुख गई थी। काम मुकम्मल करके इसने सर उठाया तो घड़ी 8 बजे का ऐलान करी थी। वो इतनी देर हो जाने पर हवास पाख्ता सी होगी। ओह नो, इतनी देर होगी। आज काम मुकम्मल करने के चक्कर में इसने दिन का लंच भी गोल कर दिया। पेट में चूहे नहीं, हाथी धवा चौकड़ी कर रहे थे। वो इंतहाई सूरत से उठकर असफर अली खान के कमरे में नॉक करके आगे अंदर महफिल पूरा रूज पर थी। असफर अली खान भी खुशगवार अंदाज में महफिल गुफ्तगू तक कॉफ़ी सैंडविच का दौर चल रहा था। असफर के सामने कोई और भी बैठा था। मुस्कान अरबाज़ और लैला को नज़रअंदाज करते फाइल असफर के सामने धर दी। सर ये फ़ाइल कंप्लीट हो गया, आप इसे चेक कर लीजिए, तमकनत से बोली। कुछ लम्हे को कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई। असफर फाइल में गुम हो गया। अरबाज़ मुस्कान ने कितना मुकम्मल हुस्न था इस लड़की का, इंतहाई मोहतर पाकीज़ा। इस पर मज़ाद इसका सोगवार दिलकश हसीन सरापा, जिस पर अरबाज़ की बेबाक निगाहें उलझ कर रह गई। थका थका सा गुलाबी चेहरा, तीखे नकूश बालों की उड़ती है चंद वारा लटे जो इसके चेहरे को चूम रही थी। उफ़, ये लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती क़यामत है, अरबाज़ दिल ही दिल में बोला था। लैला अरबाज़ के चेहरे के उतार चढ़ाव से इसकी अंदरूनी कैफियत का बखूबी अंदाज़ा लगा रही थी। इसके होंठों पर एक तमानी तमेज़ मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, अरबाज़ इसे अपने जाल में फंसा रहे तो असफर का मुस्कान की तरफ मतवज्जो होना नामुमकिन हो जाएगा। लैला दिल में इंतहाई मसरूर होकर सोचने लगी, इसका इंडेक्स कहाँ है? असफर संजीदगी से बोला। ओ सर, मुस्कान ने हाथ माथे पर मारा, वो मैं बनाना ही भूल गई। मुस्कान इंतहाई बेचारगी से बोली। वो बोली तो अरबाज़ को गुमान हुआ जैसे किसी ने सातों सुर बिखेर दियो। जाए बना कर लाइए। असफर उन्नत से बोला तो चुपचाप दोबारा फाइल लेकर ले आई, जबकि अरबाज़ इसके जाने के बाद भी कुछ खोया हुआ सा था। असफर लैला से यूँ खोया हुआ देखकर हंस पड़े, जिस पर अरबाज़ पूरी तरह से चौंक कर हाल में लौट आया। यार असफर, तुम्हारे ऑफिस में ये तूफ़ान चीज़ कब आई और तुम्हारे हाथों से कैसे बच गई? अरबाज़ के अल्फाज पर लैला की भवें नागवारी से तन गई। असफर भी बदमज़ा हो गया। तुम्हें पता नहीं है अरबाज़, इससे तलाक हो चुकी है। असफर बेजारी से बोला। सो व्हाट? अरबाज़ कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, जबकि लैला अंदर ही अंदर बुरी तरह से किलस रही थी। तुम्हें पता है अरबाज़ कि मैं छूटी प्लेट छूना तो दरकिनार से निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता। वो तो जल्दी जल्दी इंडेक्स बनाकर फ़ाइल को मुकम्मल करके इसे हाथ में लिए असफर के खुले दरवाजे पर नॉक करने वाली थी कि इन अल्फाज पर इसका हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। खुले दरवाजे से असफर अली खान की तनफ़्फ़ुर और हकारत में डूबी आवाज़ साफ़ आ रही थी। ओके, फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। अरबाज़ की मकरू आवाज़ उभरी। तो ये है तुम्हारी असलियत मिस्टर असफर अली खान, तुम भी बिल्कुल रवायती मर्द निकले, भंवरा सिफ्त। मैंने जाना कि तुम्हें आम मर्दों से अलग समझने लगी थी कि तुमने मेरे तलाक़ याफ्ता होने का सुनकर मुझसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश जो नहीं की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे एक ऐसी छोटी प्लेट समझते हो जिस पर एक निगाह डालना भी तुम्हारी तौहीन है। आह असफर, तुम्हारे जहन में बुझे अल्फाज ने मेरी रगों में दौड़ते खून को भी नीला कर दिया। एक बार फिर अपने रेज़ा रेज़ा होते वजूद को दोबारा जोड़ते हुए अंदर आ गई। अरबाज़ ने अपनी गलीज़ निगाहें इसके ऊपर गाड़ के इसकी रूह तक को आलूदा कर दिया। असफर ने फ़ाइल देखकर इसे जाने की इजाज़त दी तो मरे मरे कदमों से बाहर निकला। इंतहाई मुज़मिल और मलूल अंदाज में इसने अपनी चीज़ें समेटी अपना पर्स उठाई था कि अरबाज़ आ गया। हेलो मिस, मैं असफर का बिज़नेस पार्टनर और दोस्त हूँ। इसे सामने देखकर मुस्कान का हलक यूँ कड़वा हुआ जैसे किसी ने इसे नीम का पानी पिला दिया। तनफ़्फ़ुर की एक तेज़ लहर इसके अंदर से उठी, इसके तासुरात इसके चेहरे पर भी आ गए।
آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ دلنشین انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ نو تھینک یو، وہ روکھے انداز میں کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مس سنیے تو، ارباز بھی پیچھے لپکا لیکن وہ یہ جا بوجھا۔ ارباز پیچھے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کب تک مجھ سے دامن بچاؤ گی؟ قدم میری طرف پلٹ کر آئیں گے، مکروہ انداز میں خود سے بولا۔ اف میرے خدا، پہلے رشید صاحب میری جان کا عذاب بنے، اب یہ نئی مصیبت۔ ارباز آصف، اف کتنی غلاظت و پوری ساریت تھی اس کی آنکھوں میں۔ مسکانے سوچتے ہوئے بے ساختہ جھرجھری اس پر کتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں، جیسے میں کوئی کوڑ کی مریض ہوں۔ یہ ایسا تعفن زدہ وجود جس کے پاس سے بھی گزرنا اذیت ناک ہو، وہ بے آواز روئے چلے گئی۔ جب سے آفس سے آئی تھی وہ ہنوز ایک ہی پوزیشن میں صوفے پر بیٹھی ارباز اور اسفر کی باتوں کو سوچتے ہوئے روئے جا رہی تھی، پھر جیسے تھک کر وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اف یہ کالی رات نہ جانے مجھے کیوں بزدلی اور خوفزدہ کر دیتی ہے، میں زندگی کے بوجھ سے تھکنے لگتی ہوں۔ میرے زخمی پیر آگے چلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور میرے یہ ہاتھ جو مجھے حوصلہ دیتے ہیں کسی سہمے ہوئے بچے کی مانند میرے وجود کے گرد لپٹ جاتے ہیں۔ یہ رات کیوں آتی ہے مجھے خوف و تنہائی سے دوچار کرنے کے لیے؟ اف یہ تنہائی جو ایک سلو پوائزن کی مانند ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو موت کی طرف دھکیل دیتی ہے، جو روح کو دیمک کی مانند کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بستر پر دراز ہو گئی، آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ اب تو میرے ہونٹوں پر کوئی دعا بھی نہیں آتی، نہ آنکھوں میں کوئی خواب کا کوئی قافلہ آتا ہے۔ اب ہاتھ بھی اٹھتے ہیں تو بالکل خالی، جس میں شاید اب تک تیر کی لکیریں بھی نہیں ہیں، اور اس کھنڈر نما دل میں دھڑکن بھی تو کتنی بیزاری سے دھڑکتی ہے، اور اس شکستہ جسم میں سانسیں بھی اکتا اکتا کر چلتی ہے۔ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، خوابوں نے، آرزوؤں، امیدوں نے، حتیٰ کہ میری تقدیر نے بھی، تو پھر یہ دھڑکن اور سانسیں بھی مجھے کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ انتہائی زدگی سے سوچا کہ اس وقت وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ بیچاری تیرنا جنہ ہو گیا، جنہ تیرنا برا ہویا تو اذیت دا ہی شکار ہونا، ڈپریشن ہی ہونا تینوں۔ باقی سارے لعنتی بغیرت جو سزا کے اصل حقدار ہیں، وہ سارے اپنی اپنی زندگیوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ مہران حیدر بزنس ٹور سے واپس گھر آ چکے تھے، نہ جانے عثمان بیگم نے مسکان کا نیکسی میں رہنے کا ذکر کس رنگ میں پیش کیا کہ الٹا مسکان سے ناراض ہو گئے اور فوراً اس کی طلبی ہوئی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حد سے زیادہ بدتمیز اور خودسر ہو گئی ہو، مہران حیدر نے تیوری چڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ بھیا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ خود سے دیکھ رہے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت سے آپ کافی عرصے پہلے محروم ہو چکے ہیں۔ مسکان دل کی تلخی سے بولی۔ تم دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی اور بھابھی اتنے ظالم ہیں کہ ایک طلاق یافتہ بہن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے؟ نکل کھڑی ہوئی جاب کرنے اور پہنچ گئی نیکسی میں الگ تھلگ رہنے کے لیے۔ وہ انتہائی خود سے بولے۔ مسکان نے انتہائی دکھ سے اپنے ماں جائے کو دیکھا۔ پہلے وہ کون سے اس کے ہمدرد تھے، لیکن آج تو انہوں نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ طلاق یافتہ بہن، یہ لفظ بار بار اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ واہ بھیا واہ، میرا قصور نہ ہوتے بھی ہر طرف سے میری جھولی میں آیا۔ اپنے بھائی کے کرموں کی عوض آذر ملک نے طلاق کا جھومر میری پیشانی پر سجا دیا۔ میری پیاری ماں جو میرا واحد سہارا تھی، اس کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرا، اور ہماری بھابھی صاحبہ جنہیں رہی سہی کسر بھی اچھی طرح سے پوری کر دی، ساری دنیا کے سامنے میری عزت کی ردا کو تار تار کر دیا۔ میں تو بھیا تیز چپتی ہوئی دھوپ میں برنا پاؤں کھڑی ہوں، میرا وجود کی لکڑی کی مانند سلگ رہا ہے۔ آخر کب تک میں اپنے جلتے وجود پر ہمت اور برداشت اور ضبط و حوصلے کے چھینٹے مارتی رہوں گی بھیا؟ میں تھک جاؤں گی، بہت زدگی سے سوچے گی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں مسکان، مہران حیدر کی چنگاڑتی آواز سے وجہ سے حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ ہاں بھیا، وہ گڑبڑا کر بولی۔ مہران سے تعدیبی اور تیز نگاہوں سے دیکھا، پھر چڑھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ سامنے صوفے پر عثمان بیگم بڑے تم تراک سے بیٹھی سے طنز کرانے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئی۔ لعنت ادھر پر جائی دی زندگی دے اترئی۔ لیلا 3 دن کی چھٹی پر اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے اسلام آباد گئی تھی، جس کی بنا پر مسکان کو اس کا کام بھی کرنا پڑا تھا۔ اس وقت بری طرح اپنے کام میں گرد تھی جب اسفر کا بلاوا آ گیا۔ مس مسکان، لیلا آج چھٹی پر ہے، لہٰذا آج آپ میرے ساتھ بزنس ڈنر پر چل رہی ہیں۔ اسفر مصروف سے انداز میں گویا اس سے پوچھ نہیں رہا بلکہ حکم دے رہا تھا۔ جی میں؟ مسکان نے اسے نہایت اچنبھے سے دیکھا۔ آج رات 8 بجے تیار رہیے گا، وہ اس کی حیرانی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ بیچاری اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے ڈنر پر لے کر جاؤں گا، وہ مغرورانہ انداز میں اپنے دل سے بولا۔ آئی ایم سوری سر، یہ میری جاب کا حصہ نہیں، آپ کسی اور کو لے جائیں۔ مسکان اسے ٹکا سا جواب دے کر روم سے باہر آ گئی۔ واٹ؟ اسفر اپنی سیٹ سے یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ پر ببول کے کانٹے اگائیں۔ مسکان کا انتہائی غیر متوقع جواب سن کر اسفر کا دماغ جیسے گھوم سا گیا۔ آخر سمجھتی کیا خود کو؟ یہ لڑکی شاید مجھے جانتی نہیں کہ اسفر علی خان اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ آج یہ ہر صورت میں میرے ساتھ جائے گی، دیٹس اٹ، وہ اپنے آپ سے بولا۔ کہاں تو ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں، کہاں بزنس ڈنر پر لے جایا جا رہا ہے، وہ کھولتے ذہن سے سوچے گی۔ شاباش مسکان، تم نے منع کر دی۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو شاباشی دی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو آف ٹائم میں اسفر کا پھر بلاوا آ گیا، وہ اندر خائف سی ہو گئی۔ ایک بار پھر وہ اسفر کے روبرو کھڑی تھی۔ جی سر، وہ تمکنت سے بولی۔ اسفر نے اسے آج پہلی بار کافی غور سے دیکھا، گوری رنگت پر کالی چمکدار آنکھیں جو کاجل سے بے نیاز تھی، ستواں ناک پر زرکون کی باریک سی لونگ اور لائٹ براؤن لپسٹک سے رنگے باریک ہونٹ، وہ اسے کافی منفرد سی لگی۔ میں نے صبح آپ کو ڈنر کے بارے میں بتایا تھا، آپ ریڈی ہیں؟ وہ یوں استفسار کر رہا تھا جیسے وہ صبح سے ہاں کہہ چکی ہو۔ سر میں آپ سے آپ کی مرضی نہیں پوچھ رہا مس مسکان، وہ اس کی بات قطع کر کے انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ مسکان محض منمنا کر رہ گئی۔ سر مجھے اتنی رات کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی اور اس پہ یہ جتا کہ اسے لاوارث سمجھ کر ترنا والا نہ سمجھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مسکان اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر ابھی ورطہ حیرت میں تھی کہ ایک اگلے جملے نے اسے اندر تک ڈھلا دیا۔
آج رات آپ یہیں اسی آفس میں اسی کمرے میں آرام سے رہیے۔ مسکان ہونک سی شکل بنائی سے ٹکر ٹکر بس دیکھے گئی۔ سر یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلا کر میں مشکل بولی۔ مس مسکان، میرا آپ کے ساتھ کوئی مذاق کا رشتہ نہیں، اوکے؟ وہ کرخت لہجے میں بولا، پھر ایک دم کھٹاک کی آواز پر اس نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اسفر نے آٹومیٹک لاک کے ذریعے دروازہ مقفل کر دیا تھا۔ مسکان نے ہراساں ہو گئی اسے دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ مسکان کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ناچتی دیکھ کر وہ استہزائی انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کو مجھ سے خوفزدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں استعمال شدہ چیزوں کو چھونا پسند نہیں کرتا، وہ رونت سے بولا۔ الفاظ تھے پھر آہنی کوڑا جو اس کی نسوانیت اور پندار پر لگا۔ اس کے اندر کی عورت بلبلا کر رہ گئی۔ اگر کوئی عورت مرد کی مردانگی کو بھول کر بھی للکار دے تو حیوانیت پر اترنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اور اگر مرد عورت کی نسوانیت کو چیلنج کر دے، اسے چھونے کے لائق نہ سمجھے تو اس کے اندر بھی قہر کی لہریں اٹھتی ہیں، لیکن وہ اپنے بھرپور عورت ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتی، کیونکہ دونوں طرف سے ہار صرف عورت کے مقدر میں آتی ہے۔ مسکان کا سرخ پڑتا چہرہ اسفر کی نگاہوں کے حصار میں تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجے دانت پر دانت جمائے جیسے ضبط کی بند بلندیوں پر تھی۔ کافی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اوکے سر، میں چلتی ہوں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اسفر کے شادہ ہونٹوں کے کناروں سے پھوٹ پڑی۔ تو بھی مر جا، لان دیا، تیرے بھی بھی کوئی بغارت کوئی گال نہیں ہے، انسان دے بچیاں والی، کوئی انسانیت ہو تھوڑی سی بھی۔ اب اس نے ایک نیکسی میں قدم رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے آ کر میں نے اطلاع دی کہ کامران حیدر کا فون آیا۔ بھیا کا فون؟ مسکان جوش و خوشی سے اچھل پڑی اور الٹے قدموں واپس باہر آئی، پھر ایک دم کچھ یاد آنے پر وہ رکی۔ کیا میں اس گھر کے اندر جاؤں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ اوف پھپھو، رک کیوں گئی؟ وہ میری سے بت پنا دیکھ کر جھنجھلا کر بولا تو اس کے اندر خودداری کے احساسات پر برادرانہ محبت کا غالب آ گئی۔ ہر سوچ کو جھٹک کر فون سننے چلی گئی۔ ہیلو مسکان، تم پھر سے پھپھو بن گئی ہو؟ کامران کی کھنکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک دم خوشی کی ایک لہر مسکان کے وجود میں دوڑ گئی۔ آپ کو بہت مبارک ہو بھیا، وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ لیکن مسکان، تم دعا کرنا کہ میری بیٹی کو کبھی بھی کامران حیدر یا اعظم ملک جیسا شخص نہ ملے۔ اس نے باپ کا کیا ہوا گناہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا دے۔ ہاں، بیٹی واسطے تیری واسطے دعا کرے تو جو تیری بہن نہ لویا لعنتی، کامران حیدر بھیگی آواز میں بولا تو مسکان دکھی سی ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں کتنے فون کیے لیکن تم نے بات نہیں کی، کیا اب تک ناراض ہو؟ کامران پیار بھرا شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، تیرنا جفیاں پپیاں کر دی، لانتی خبیث۔ او تو بھابھی مجھے بھیا سے بھی بات نہیں کرنے دیتی۔ دکھ کا بے پایا احساس اس کے اندر جاگا، اپنے آنسوں کو بمشکل پیتی ہوئی بولی۔ وہ بھیا میں نے جاب کر لی تو اس لیے آج کل بہت مصروف ہو گئی ہوں، وہ بات بناتے ہوئے بولی۔ اچھا اپنا خیال رکھنا۔ اتنے عرصے بعد کسی کا اپنا عید بھرا لہجہ سن کر بے آواز سے سکھ اٹھی اور جلدی سے فون رکھ کر واپس اپنی جائے پناہ میں آ گئی۔ بھیا دیکھو تمہارے اس گناہ نے میری زندگی کو کس نہج پر لا کھڑا کیا۔ اب میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا، میرا دامن بالکل خالی ہے، میری ذات کا غرور، میرا مان سب مٹی میں مل گیا۔ بھیا تمہیں نشا کی زندگی برباد کرتے وقت اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اور تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ کل کو تم بھی بیٹی کے باپ بنو گے؟ مسکان سوچے گئی، جی سوچ لینا بغیرت تے اجانا حالوں نہ پہنچیا ہوتا۔ ٹھیک 8 بجے اسفر کا ڈرائیور اسے لینے آگے۔ گلابی جارجٹ کے سوٹ پر گلابی اور سفید کڑھائی ہوئی تھی، لائٹ پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائے اور گلابی کلر اور ایک کونے بالوں کی سادہ سی چوٹی بنائے اپنی تیاری کو اوکے کہہ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ پی سی کے وسیع ہال کے کونے کی ٹیبل پر اسفر اپنی تمام تر شان کے ساتھ موجود تھا۔ گلابی کلر کے کپڑے ملبوس جس کی آنکھوں میں بھی سوٹ کے ہم رنگ گوری تھی، دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کی ٹیبل پر آئی۔ اسفر نے اس کے چہرے پر سوز و حزن کی لہریں بخوبی دیکھی ہوئی۔ یہ لڑکی اتنی ڈپریس کیوں رہتی ہے؟ تیرے بغیر بغارت لوگاں دی بولا تو۔ اسفر نے پہلی بار مسکان کے بارے میں ہمدردی سے سوچا۔ تھوڑی دیر میں اسفر کے 2 غیر ملکی مہمان بھی آ گئے، اسفر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مسکان یہاں آ کر اور زیادہ اداس ہو گئی، کیونکہ 3 سال پہلے وہ کامران اور روما کے ساتھ یہاں آئی تھی اور بالکل سامنے والی ٹیبل پر وہ تینوں بیٹھے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مسکان کی آنکھوں میں ماضی کا عکس بہت نمایاں ہو گیا، وہ ایک ٹک سامنے کی ٹیبل کو دیکھے گی، ذہن کی اسکرین پر ماضی کی فلم جیسے چل رہی تھی۔ اف، یہ یادیں کیسے عذاب میں ڈال دیتی ہیں ہمیں، بس پرندے کی مانند محض پڑھانے پر مجبور کر دیتی ہیں، ایک ایسا پرندہ جس کے پر وقت نے کاٹ لیے اور وہ ماضی کی گلیوں میں دور تک نکل گئی۔ اسفر کنکھیوں سے اس کی غائب دماغی نوٹ کر رہا تھا، کبھی اس کے ہونٹوں پر کوئی پھولی پھٹکی مسکراہٹ دڑاتی، کبھی شدت کرب سے وہ ہونٹ بھیج لیتی۔ مسکان، وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھا۔ وہ نہ جانے کہاں نکل گئی تھی، یک لخت اسفر کی آواز پر حال کی دنیا میں لوٹ آئی۔ اس وقت مسکان کی آنکھوں میں اتنی ناقابل بیان وحشت و خوف و بے بسی تھی کہ چند لمحے کو اسفر گونگ سا رہ گیا۔ اچانک اس کے دل میں خواہش ابھری کہ اس کے بازوؤں کو نرمی سے پکڑ کر پوچھے کہ اداس لڑکی، تم کیوں اتنی وحشت زدہ ہو؟ تمہاری آنکھوں میں خوف و بے بسی کے رنگ کیوں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں؟ کیوں تو ابا لگنا ہوں دیکھو جیڑا تو پوچھنا ہوں۔ پھر ایک دم مسٹر جان کی آواز پر حواسوں کی دنیا میں واپس آ گیا۔ مسکان نے کھانا بھی بالکل برائے نام کا واپسی پر اسفر کی انتہائی لگژری کار میں لپسیے بیٹھی تھی۔ مس مسکان، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اسفر کے ہونٹوں سے الفاظ بے ساختہ نکلے جن پر وہ خود بھی حیران ہوا۔ مسکان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، یہ میرے دل کا لہو ہے، میرے خوابوں کا خون ہے جو میری آنکھوں سے چھلک رہا ہے، وہ دل میں روتے ہوئے بولی، البتہ باہر سے چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ ایکچولی سر، میں بہت تھک گئی ہوں اور نیند بھی آ رہی ہے تو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اپنے اندر کے کرب کو چھپانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسفر اسے گھر کے گیٹ پر اتار کر گاڑی زن سے لے گیا۔ مسکان دھول اڑاتی گاڑی کو دیکھ کر تلخی سے ہنس دی۔
تمہیں کیا معلوم اسفر علی خان سے میرے اندر کے آنسو میری آنکھوں میں آنے لگتے تو ان کو پینے میں کتنی بے حال ہو جاتی ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولی۔ کامران یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے پاکستان سے آئے کھوئے کھوئے بجھے بجھے سے رہنے لگے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کری ہے؟ کامران کی آنکھوں میں اضطراب و بے چینی کی لہروں نے مستقل اپنا ڈیرا جما لیا۔ کامران محض ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ روما میں مسکان کی طرف سے بہت فکر مند ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اسے یہاں اپنے پاس بلا لوں۔ کامران حتمی انداز میں بولا جسے سن کر روما کے سینے پر سانپ لوٹ گیا، لیکن فی الفور وہ بولی کچھ نہیں۔ ضمیر کے کوڑے کھاتے کھاتے وہ تھک سا گیا تھا، جب سے اس کے گھر بیٹی نے جنم لیا تھا وہ اور زیادہ خوف زدہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ حالے بھی خود غرض اپنی تھی، ایدی خود غرضی دی ورہ تو ہے کیڑا پہن دا خیال کر لے، ایڈا سیدھے پہن دا پہلے خیال کر لیندا۔ میں کل ہی سے کوشش شروع کر دیتا ہوں۔ وہ دل سے سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا، لیکن کامران نہیں روما، کامران اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے بولا۔ روما اندر اندر پیچھے تو آپ کھا کے رہ گئی۔ مجھے پلیز منع مت کرنا، وہ اٹل انداز میں بولا، اور روما اس سوچ میں پڑ گئی کس طرح کامران کو اس کا اقدام سے باز رکھا جائے۔ یہ ٹھنڈی پر کیف و چالہ بکھیرتی صبح کتنی حسین ہوتی ہے۔ یہ نیلگوں بے کراں آسمان صبح کے تابناک جلوے سے کتنا مسرور و روشن دکھائی دیتا ہے، جیسے کسی دیوانے کا چہرہ اپنے محبوب کے آنے سے ایک دم جگمگا اٹھتا ہے۔ صبح کے آنے سے آسمان کے چہرے پر جو روشنیوں کے جو آبشار بہنے لگتی ہے، یہی روشنی میرے جیسے شکست خوردہ وجود میں بھی زندگی کی ایک نئی توانائی بھر دیتی ہے، میرے رکتے قدموں کو دوبارہ چلنے پر اکساتی ہے۔ شہر کی یہ 400 پھیلی شوق سی روشنی مجھے مسکرا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مت گھبراؤ مسکان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور گلاب کے کھلے یہ نرم اور نازک پھول جو رات بھر شبنم کے محبت میں بھیگے مجھے حوصلہ دیتے کہ ہم میری طرح سر اٹھا کر مانو غرور کے ساتھ جیو، اور ان کے ساتھ لگے پھول کے محافظ کانٹے مجھ سے کہتے کہ اس زمانے کی سرد و گم ہوا سے بچنے کے لیے ہماری طرح تند و تیز بن جاؤ کہ کوئی تمہارے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ بلند و بالا درخت کہتا ہے مسکان میں بھی تو اکیلا ہوں، لیکن وہ کتنے تمطراق سے کھڑا ہوں، طوفانی ہواؤں پر زور آندھیوں کا تنہا سامنا کرو، میں تو ہمت نہیں ہارتا، تو پھر تم کیوں ہمت ہارنے لگتی ہو؟ فجر کی نماز ادا کر کے مسکان ہر روز لان میں آ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ صبح کا یہ ابتدائی منظر جیسے اسے نئی ہمت و حوصلہ دیتا تھا۔ وہ سرشاری سے سوچے کہ بھابھی آپ؟ عظمیٰ بیگم کو نیکسی میں دیکھ کر مسکان ششدر رہ گئی۔ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئی تھی عظمیٰ بیگم نے یہاں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، عظمیٰ بیگم سپاٹ چہرے سے بولی۔ میرے لیے خوشخبری؟ مسکان معتجب ہو کر بولی۔ ہاں بھائی شکر کرو، تمہیں کسی نے پوچھا تو صحیح، بھابھی استدعائی انداز میں بولی۔ مسکان کی مبہم باتیں سلجھ گئی۔ بھابھی صاف صاف بتائیے کیا بات ہے؟ مسکان کا تجسس عروج پر پہنچ گیا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ ہے اور میرے خیال میں تم اس سے خوب واقف ہو، عظمیٰ بیگم بھویں اچکا کر بولی۔ میرے لیے بھلا کس کا رشتہ آ سکتا ہے؟ وہ خود سے بولی۔ تمہارے آفس سے ہے۔ اچھا تم نے خود اپنا انتظام خود ہی کر لیا۔ بھابھی کے لفظوں کے سنسناتے تیر اس کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے بھابھی کو دیکھا، لب کچھ کہنے کی چاہ میں زخمی پرندے کی مانند بھینس پھڑپڑا کر رہ گئے۔ اگلے جمعے کو ہم سادگی سے تمہارا نکاح کریں، بھابھی کو ہزاروں احسان جتاتے ہوئے بولی۔ مگر رشتہ کس کا ہے؟ مسکان نے الجھ کر پوچھا۔ وہ رشید صاحب کا۔ کیا؟ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ تحیر کی زیادتی سے آنکھیں پڑی، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ماں اشتعال کی ایک تیز لہر اندر سے ابھری جس نے اس کی رگوں میں شراریں بھر دیں۔ بھابھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ مسکان نے چڑھ کر باقاعدہ عظمیٰ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عظمیٰ بیگم بری طرح تپ گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہیں کوئی دوبارہ کنوار اور ہینڈسم شوہر ملے گا، یا پھر کوہ کاف سے کوئی شہزادہ مہارانی کو بیاہنے آئے گا؟ وہ آدمی چاہنے چاہ کر منہ سے آگ اگلنے لگی۔ مسکان انتہائی غصے کے عالم میں وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی۔ اینوں تکے مار کے کاٹ ڈتوں، لانتی خبیث ذلیل عورت۔ وہ بے تحاشا ہنسے جا رہی تھی، ہنس کے خوبصورت کنچوں کی مانند آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ آخر تمہاری ہنسی کو بریک کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ اتنی دیر سے اسفر کے ساتھ بیٹھی ہنسے جا رہی تھی اور اسفر کتنی دیر سے اس کی ہنسی تھمنے کا انتظار کرتا، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسفر کا ضبط جواب دے گا تو انتہائی جھنجھلا کر بولا، وہ مسکان، اتنا کہہ کر پھر ہنس دی۔ مسکان؟ یہ نام سن کر نچانے کے اسفر کی تمام حصے تیز ہو گئی۔ ارے مسکان نے رشید صاحب کا خوب کھری کھری سنائی۔ اچھا وہ کیوں؟ اسفر نے سرسری انداز میں استفسار کیا، حالانکہ بات فوراً جاننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کہ جیسے اس ذکر میں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ موصوف اپنا رشتہ لے کے مسکان کے گھر پہنچ گئے۔ واٹ؟ رشید صاحب؟ وہ حیران رہ گیا، پھر ناگواری کی لہر ہود کر آئے۔ اسفر کے صاحب تن سے کہ مسکان ان کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ اسفر کو نہ جانے کے سخت برا لگا۔ لیکن طلاق یافتہ بھی تو ہے، لیلا نے آگے ٹکڑا لگایا۔ اچانک اسفر کے دل سے کوئی آواز آئی، شاید اسفر کے دل کی کھڑکی لفظ طلاق یافتہ کی آواز سے بند ہوئی تھی، جو نہ جانے کب اور کیسے مسکان کے لیے کھلی رہ گئی تھی۔ میں تو کہتی ہوں مسکان کو یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے، ورنہ آج کل کے دور میں متعلقہ لڑکیوں کو پوچھتا کون ہے؟ میں نے خود تیرے وغیرہ میں کوئی نہیں پوچھتا۔ میں نے خود سے اپنے براؤن بال جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسفر کو لیلا کا انداز پسند نہ آیا، لیکن خاموش رہا۔ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ بیچاری کو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق ہو گئی تھی، حالانکہ لڑکا بہت ہینڈسم اور پیسے والا تھا۔ لیلا نے مسکان کے متعلق اسفر کی معلومات میں اضافہ کیا، جسے سن کر وہ انتہائی معتجب ہو گیا کہ آخر کیا وجہ تھی جس کے شوہر نے اسے شادی کی دوسرے دن ہی طلاق دے دی۔ وہ یہ بات جاننے کو سخت بے چین ہو گیا۔ لیلا اسفر کا غیر معمولی انداز دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اسفر تم کیوں مسکان جیسی طلاق یافتہ لڑکی کے ذکر میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ وہ ابرو چکا کر بولی۔ او کم آن لیلا، یہ بات کافی حیرت انگیز ہے کہ اس ایک ہی دن میں کس جواز کی بنا پر طلاق ہوئی، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں۔ وہ لیلا سے زیادہ خود کو صفائی دینے لگا۔ وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیلا سوچتے ہوئے بولی۔
رشید صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا، اس کی ماں بھی صدمے سے مر گئی، کہہ رہے تھے میں تو آنکھوں دیکھی مکھی نگلنے کو تیار تھا، لیکن ان محترمہ کے مزاج تو عرش اعلیٰ پر پہنچے ہوئے۔ یہ بھی سنا کہ محترمہ گھر والوں سے قطع تعلق کی انیکسی میں رہتی ہے، کافی بدزبان و تنک مزاج ہے۔ لیلا جو کچھ مسکان کے بارے میں بتا رہی تھی، اسفر کا دل اس کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ اسفر نے تو اس کی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں ہمیشہ اضطراب، بے بسی، خوف اور تنہائی کے کرب کی لہریں اٹھتی دیکھی تھی، اور دوسرے ہی دن طلاق کی وجہ تو اس کی قصوروار بھی یہی ہے۔ لیلا اپنی بات پر زور دے کر بولی تو اسفر نے اسے بے طرح چونک کر دیکھا۔ بھئی اس کی خاموشی اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کری کہ وہی قصوروار ہے، ورنہ وہ اپنے ہونٹوں پر اس طرح چپ کا کفل نہ ڈالتی۔ لیلا دور کی کوڑی لائی۔ نہیں اگر وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو کب کی ارباز آصف کی طرف پیش قدمی کر چکی ہوتی، جس کے آگے پیچھے پھرتا۔ یقیناً کوئی بڑی مجبوری جس نے اس کے ہونٹوں کو گونگا کر دیا، لیکن اس کی آنکھیں تو بولتی ہیں۔ اسفر علی خان کے اندر گویا جنگ سے چھڑکی تھی، اس کی تمام سوچیں مسکان کے ارد گرد گھومنے لگیں۔ چل ہن تو نہ اور تنازل ہو جویں۔ وہ انتہائی نماک سے حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی۔ مان موبائل کی بیپ بجی۔ مسکان نے اپنی ضرورت کے تحت موبائل خرید لیا تھا۔ موبائل اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کے اس کی چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا، کیونکہ گھر سے آج تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا، اور یہ نمبر بھی اس نے صرف ابیر کو دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یس کا بٹن پش کیا، اور دوسری طرف ابیر نے جو اسے اندھوناک خبر سنائی وہ اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گری، جس نے اس کے حواس مختل کر دیے۔ یک لخت موبائل اس کے ہاتھ سے لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن پیروں نے گویا اس کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کی ہو گیا سانو بھی دس دیو۔ انتہائی دقتوں سے اس نے خود کو اٹھایا اور بنا پرس اور موبائل اٹھائے تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ آفس کے سٹاف نے اسے انتہائی معتجب ہو کر دیکھا، بھی اپنے آپ سے بے پرواہ بھاگتی ہوئی لفٹ تک آئی جو نیچے کی طرف جانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ لفٹ کو چھوڑ چھاڑ کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ مسکان کے قدم کہیں پڑ رہے تھے، اٹھ کہیں رہے تھے، پڑ کہیں اور رہے تھے۔ اسی دم دوسری لفٹ سے اسفر اوپر آیا اور پہلی نگاہ مسکان کے ڈولتے وجود پر پڑی۔ اسے دیوانوں کی طرف بھاگتے دیکھا وہ متحیر رہ گیا۔ مسکان! بے ساختہ اس کے ہونٹ چلا اٹھے، لیکن وہ سن کہاں رہی تھی۔ اسفر بے اختیارانہ انداز میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن اپنے ڈگمگاتے قدموں کی بدولت سیڑھیوں سے نیچے گر گئی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اسفر انتہائی پریشانی کے عالم میں تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں طے کرتا نیچے آیا، جو اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی، جس کا ماتھا کارنر پر رکھے گملے سے ٹکرا کر خون آلود ہو گیا تھا۔ سفید براق سوٹ اس کے لہو سے تیزی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسفر جس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالنے کا دعوے دار تھا، اس نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں سے اپنے بازوں میں اٹھا بجلی کی سرعت سے لفٹ کی طرف بھاگا۔ نیچے اس کا بارودی ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ وہ آنن فانن سے اپنی دوست کے پرائیویٹ ہاسپٹل لے گیا۔ ہائے میری روما! بھری بہار میں کیسے خزاں نے آ کر اس کی زندگی میں پنجے گاڑ دیے۔ میری پیاری بہن کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی، کس بدبخت کی نگاہ نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا، اور اس چند ماہ کی بچی کو باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ ہاں مر گیا باپ! چلو تو دودھ جینے والے سی بھی نہیں۔ عثمہ بیگم پین کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کامران کے دوست کا آسٹریلیا سے فون آیا تھا کہ اس کے روڈ ایکسیڈنٹ میں کامران کی موت کی خبر سنائی تھی، جبکہ روما کی حالت انتہائی دگرگو تھی۔ مہران حیدر آج شام کی فلائٹ سے اپنے بھائی کے تابوت اور بھاوجہ بھتیجے کو لینے جا رہے تھے۔ ابیر نے یہ منحوس خبر مسکان کو بھی سنا دی۔ آخر وہ کامران حیدر کی بہن تھی۔ حیدر اس وقت رنج و غم کی لپیٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عثمہ بیگم کے میکے اور خاندان والے آنن فانن جمع ہو گئے۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئی، ہر آنکھ کامران کی جواں مرگی پر اشکبار تھی۔ ایسے میں صرف ابیر کو ہی مسکان کی غیر حاضری ستا رہی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اسے مسکان کو اطلاع کیے ہوئے، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ ابیر نے دوبارہ مسکان کے موبائل پر ٹرائی کیا، جو رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ زمین پر گر کے موبائل نکارا ہو چکا تھا۔ اسے بے ہوش ہوئے 3 گھنٹے سے زائد گزر چکے تھے، لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اسفر علی خان مسلسل 3 گھنٹے سے کوریڈور میں کھڑا تھا۔ ذہن کی سکرین پر بار بار مسکان کا بے تحاشا گھبرا کر بھاگنا ریوائنڈ ہو کر سامنے آ رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی جو اتنی بدحواس ہو کر بھاگی؟ اسفر اسی نکتے پر سوچا جا رہا تھا، مان ذہن میں سپارک ہوا۔ شاید کوئی بری خبر۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر تیزی سے موبائل پر بٹن پش کرنے لگا۔ یس سر! رشید صاحب کی خوش آمدانہ آواز ابھری۔ رشید صاحب ذرا مسکان کی ٹیبل پر جائیے، وہاں کوئی سامان ہے؟ وہ باروب لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رشید صاحب کی آواز آئی۔ سر ان کا پرس ہے اور زمین پر موبائل پڑا جو گر کر ناکارہ ہو چکا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی جو اتنی اجرت میں باہر بھاگی تھی؟ رشید صاحب بھی حیران سے بولے۔ اسفر کے یقین پر مہر ثبت ہو گئی کہ یقیناً مسکان کو کوئی بری خبر سن کر اپنے حواس چھوڑ کر بھاگی تھی۔ اوکے اسفر نے کہہ کر لائن ڈراپ کر دی، پھر اپنے ڈرائیور کو اس کے گھر اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر عامر باہر آیا، جو اسفر کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اب کیسی ہے وہ؟ لہجے میں بے چینی تھی۔ ریلیکس اسفر! وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اسی اثنا میں ایک نوعمر لڑکی حواس باختہ سے ان کے پاس ہے۔ کیا وہ پھپھو کو؟ وہ لڑکی بے تحاشا اندیشوں میں گھر کر کپکپاتی آواز میں بولی۔ دیکھیے فکر کی کوئی بات نہیں، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہوگی، البتہ کوئی بڑا صدمہ بھی انہیں پہنچا جس کی وجہ سے ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہی۔ ابیر نے نہایت دکھ سے سامنے کھڑے اس باروب سے بندے کو دیکھا، جس کی پیچ کلر کی قمیض پر جا بجا خون کے دھبے تھے، جو یقیناً مسکان کے تھے۔ وہ شیشے کے پار مسکان کی دگرگو حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اسے یہ روتا دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ پلیز آپ اپنے آپ پر کنٹرول کیجیے، انہیں بھی ہوش آ جائے گا، اسفر اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ لیکن انہیں صدمہ کیا پہنچا؟ عامر نے اسفر کی منہ کی بات چھین لی۔ وہ ڈاکٹر صاحب، میرے چاچو روڈ ایکسیڈنٹ میں، اتنا کہہ کر بری طرح رو دی۔ اوہ! دونوں کے ہونٹ سکڑ گئے۔
ہمیں افسوس ہے اور شاید یہی صدمہ۔ ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کو ہوش آ گئے۔ ڈاکٹر عامر کی بات بیچ میں رہ گئی جب نرس بھاگتی بھی باہر آ کر بولی، تینوں اندر کی طرف بھاگے۔ مسکان ابیر کو دیکھ کر اتنی بری طرح بکھری کہ پھر تینوں کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آج وہ اپنے اندر جمع سارے آنسو بہا دینا چاہتی تھی۔ اصفر کو مسکان کی حالت دکھ کیا تھا، گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ مجبوراً ڈاکٹر عامر نے زبردستی مسکان کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر ہوش خود سے بے گانہ ہوگی۔ سوتے ہوئے بھی وہ کچھ دیر میں ایک آدھ سسکاری اس کے بھیجے ہوئے لبوں سے آزاد ہو جاتی۔ سرسوں کے پھول کی مانند زرد چہرہ کپ کپاتے، بے بس ہونٹ اور دکھ سے لرزتی پلکیں اس کی نگاہوں کی گرفت میں تھیں۔ سر آپ جائیں، میں مسکان پھپھو کے پاس ہوں۔ ابیر جانکی کہ مسکان کے باس سے جنہیں ہسپتال لائیں، کاش میں پھپھو کی خبر فون پر نہ بتاتی۔ وہ پچھتاؤں میں گھری ہوئی تھی۔ اصفر نے بھی اپنا جانا مناسب سمجھا۔ ڈاکٹر عامر کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے چلا گیا۔ ابیر کو رہ کر ماں کا سنگ دلانا رویہ یاد آ رہا تھا۔ جب ڈرائیور نے آ کر انہیں مسکان کے حادثے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کتنی نفرت سے کہا، پڑا رہنے دو اسے اسپتال میں، اس کی نحوست اس گھر کی خوشیوں کو کھا گئی۔ لیکن ابیر ایسی سنگ دلی کا مظاہرہ نہ کر سکی، ڈرائیور کے ساتھ چلی۔ رات کے مسکان کی حالت سنبھلی تو ایک بار پھر رو دی۔ اس وقت اسے ابیر کا سہارا بہت بڑی نعمت لگ رہا تھا۔ پھپھو پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے، نازک سی کم عمر لڑکی سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مسکان نے اپنے منتشر وجود کو ایک بار پھر سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب جو ہو چکا تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ نشا کی معصوم آہٹ بے بس سے اس کے کامران حیدر کو لے ڈوبی تھی۔ تے تیرے نال جڑا ظلم ہویا، میں تو کہنی آزر بھی ادھر ٹرک تھلے آوے۔ اس رات زبردستی ڈسچارج ہوتے ہوئے اسے اسپتال کے بل کا خیال آیا تو وہ ہراساں ہوگی۔ اتنا بھاری بل وہ کیسے ادا کرے گی؟ پھپھو چلیے۔ ابیر کی آواز نے اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ لیکن ابیر وہ بل وہ اخلاصی گئی، وہ آپ کی کمپنی نے ادا کر دی ہے پھپھو، ابیر دھیرے سے بولی۔ کمپنی والوں نے؟ اسے اچھا خاصا چھمبا ہوا۔ لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابیر کے ہمراہ گھر آ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو دینو بابا کو متفکر پایا۔ السلام علیکم بابا۔ اصفر نہایت آہستگی سے سلام کیا۔ کیا دینو بابا اس کا مزمرہ اور انہیں ڈھال ڈھال سا انداز دیکھ کر چونک گئے۔ ماں نے ان کی نگاہ اصفر کے گریبان پر لگی خون کے دھبوں پر پڑی تو وہ سخت پریشان ہو گئے۔ ارے اصفر بیٹا، یہ خون کیسے؟ اصفر ان کی بے چینی اور پریشانی دیکھ کر مسکرا دی، جن کے چہرے سے ہویدا تھی۔ ایک ان کا ہی تو وجود تھا جنہیں اصفر اپنا سمجھتا تھا۔ دینو بابا یہاں کے بہت پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ اصفر کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ اصفر سے بہت محبت کرتے تھے اور اصفر بھی ان کی بہت عزت و احترام کرتا تھا۔ 7 سال پہلے پلین کریش میں اصفر کے والدین جاں بحق ہو گئے۔ چونکہ دونوں نے سماج اور خاندان سے ٹکرا کر شادی کی تھی، لہٰذا اصفر کا اپنے ننیال اور ددیال سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ البتہ ڈیتھ کے بعد کچھ لالچی رشتہ داروں نے اصفر سے ملنا چاہا، لیکن اصفر اتنا ناسمجھ نہیں تھا، جن کی نیتوں کو نہ بھانپ سکتا۔ وہ کسی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ صرف دینو بابا اس کے ماں باپ اور خاندان تھے۔ کتنا اکیلا اور تنہا رہ گیا۔ پیار محبت تو وجہ سے جذبوں سے کوسوں دور، صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا۔ دینو بابا اصفر کی شکستہ حالت کو دیکھ کر دکھ سے سوچ رہے تھے۔ بیٹا تم نے بتایا نہیں، یہ خون کس کا؟ دینو بابا نے پھر اپنا سوال دہرایا تو اصفر جیسے سنبھلا۔ بابا میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا، بس اسی کے ماتھے کا خون۔ وہ اپنا پتولے انداز میں اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ او اب کیسا تمہارا دوست؟ دینو بابا نے فکر مندی سے پوچھا تو ایک دم اصفر کی آنکھوں کے پردے پر روتی بھی لگتی مسکان آ گئی۔ اس وقت وہ کتنی ٹوٹی ہوئی اور بکھری بکھری لگ رہی تھی۔ جی بابا اب ٹھیک ہے، اصفر گمسم سا ہو کر بولا تو دینو بابا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھا تم کپڑے چینج کر لو، میں کھانا لگواتا ہوں۔ اصفر ان کی بات پر سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیڈ روم کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی خون آلود شرٹ کو بغور دیکھا۔ کتنی قریب تھی وہ میرے ان بازو پر، اس کا وجود تھا۔ وہ اپنے بازو دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا، کیوں؟ دماغ نے سوال داغا، وہ کیوں میرے قریب تھی؟ کیوں کر میری باہوں میں تھی؟ میں جس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا، صرف اس کی خاطر ہاسپٹل کے سنسان کوریڈور میں اتنے گھنٹے تک کیوں کھڑا رہا؟ دماغ سوال پر سوال کر رہا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے وہ سب انسانیت کے ناطے کیا تھا۔ اس نے بڑی دقتوں سے دماغ کو جواب دے کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ تیرے وچ انسانیت ہے؟ انسانیت کے ناطے؟ دل یکدم تڑپ سا گیا اور دہائیاں دینے لگا۔ اچھا پہلے تو تم نے کبھی انسانیت نہیں دکھائی، دماغ سے تزائی انداز سے بولا۔ وہی تو ایڈی شرافت انسانیت تیرے وچ ہوئی نہ جاوے۔ دیکھو اصفر علی خان، جو لوگ دل میں بستے ہیں، ان کے دکھ و تکلیف میں ہم یوں ہی حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل کی مکین نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ بد کردار لیلا کی باتوں سے تمہارے دل کی کھڑکی ضرور بند ہوئی تھی، لیکن دروازہ تو کھلا رہ گیا۔ وہ تم نے کیوں بند نہیں کیا؟ اس کا دل اسے کھری کھری سنا تھا، لیکن وہ طلاق یافتہ، وہ اپنے دل سے بولا۔ تو کیا اس سے محبت کرنا جرم ہے؟ اسے شادی کرنا گناہ ہے؟ کیا وہ پیار کرنے کے لائق نہیں؟ محض اس بات پر کہ وہ خود تمہارے لیے انچوئی نہیں۔ واہ اصفر علی خان واہ، تم مرد بھی کمال کی چیز ہو۔ خود تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہو، چاہتے ہو کہ خود کو بارش کی پہلی بوند کی مانند شفاف و پاک اور انچوئی لڑکی ملے جو آسمان سے اتر کر صرف تمہاری دسترس میں آئے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں انچوئی کلی ملے تو کیا وہ نہیں چاہ سکتی کہ اس کا چاہنے والا بھی کسی کو نہ چھوئے؟ وہ بھی تو تمہیں استعمال شدہ کہہ کر تمہاری ہستی کی دھجیاں اڑا سکتی ہے۔ اصفر سر تھامے بیٹھا تھا، اس کے اندر ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ تیرے وغیرہ تو بندہ چھتر مارے تھے، ڈاگز دیکھ کے ڈاگز نے کہنا ہم یوزڈ چیزیں نہیں کھاتے۔
حیدر ہاؤس اس وقت لوگوں سے بھرا پڑا تھا، بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی تھی، وہ سب سے الگ تھلگ چپ چاپ گھٹنوں میں سردی اور آنسو بہائے تھے۔ کسی نے بھی اس سے جھوٹے منہ تک نہ پوچھا کہ تمہارے ماتھے پہ چوٹ کیسے لگی، کہ جا کے اسے گلے لگا کے اس کے بھائی کا پرسہ دیتے۔ تقریباً شام کو کامران حیدر کا تابوت کھڑا آگے گھر میں جیسے کوہرام برپا ہو گیا۔ روما کو شدت غم سے گش پہ گش پڑ رہے تھے اور چند ماہ کی اسفر بھی جانے کون تھے جذبے کے تحت مسکان حیدر کے بھائی کی میت پر شریک ہونے چلا ہے۔ وہیں سے مہران حیدر کو دیکھ کر 100 والٹ کا جھٹکا لگا۔ بزنس دنیا کے حوالے سے مہران حیدر سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ جان کے کہ مسکان مہران حیدر جیسے بزنس مین کی بہن ہے وہ متحیر رہ گیا۔ مسکان کو بھلا اتنی معمولی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسفر بری طرح روش سا گیا۔ آج کامران حیدر کو اس دنیا سے گئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ چپ چاپ انیکسی میں پڑی بے آواز آنسو بہائی تھی کہ ایک دم دھماکے سے دروازہ کھلا۔ روما بکھری ہوئی شیرنی کی مانند اندر آئی اور اندر آتے مسکان پر چیل کی طرح جھپٹ پڑی۔ تمہاری وجہ سے میرا سہاگ اجڑ گیا، میری کلائیوں کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی، تم نے مجھ سے 7 رنگی چنری چھین کر بیوگی کی سفید چادر میرے اوپر ڈال دی۔ روما اپنے آپے میں نہیں تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو بچاتی بمشکل بولی۔ اسما بیگم بھی دروازے پر کھڑی سے خون شام نگاہوں سے گھوری تھی۔ تم نے وہاں آنے کی ضد کی تھی اور بیچارہ کامران دن رات کا فرق بھلائے تمہیں وہاں بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی کوشش میں ایک دن وہ گھر سے نکلا پھر زندہ واپس نہ آیا۔ روما تھک کر زمین پر بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے سر سے شوہر کے نام کی چادر چھن گئی تو میری بہن کے صاحبان پر اپنی حسد کی چنگاری سے آگ لگا دی۔ بھابھی! عظمیٰ بیگم کے زہر انگلتے جملوں کی وہ تاب نہ لا کر چلا اٹھی۔ وہ میرا بھائی تھا، میرا ماں جایا تھا، میں بھلا کیوں اس کے گھر پر نظر لگا دی؟ میں تو اس کا گھر… اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ بھیا صرف تمہارا گھر بچانے کی خاطر ہی تو میں نے اپنی زبان پر خاموشی کے قفل ڈالے تھے۔ لوگوں کی تیگ و تلوار جیسی کاٹدار باتیں اپنی روح پر سہی تھی، ان کی نفرت و حقارت سے لبریز آنکھیں اپنے دل پر سہی تھی، اور اب جب تم چلے گئے تو بھی میں ہی معتوب ٹھہرائی گئی۔ وہ دل میں چلاتے ہوئے روئے گئی۔ مسکان نے دوبارہ آفس جوائن کر لیا۔ اسفر نے آفس کے سٹاف کو مسکان کے بھائی کی ڈیتھ کی خبر دے دی، البتہ اس کے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا، ورنہ وہ سب اس کی اتنی مستحکم پوزیشن دے کر گشتے بنتا رہ جاتے۔ لہٰذا جب وہ آفس آئی تو سبھی نے اسے تعزیت کی۔ لیلا اور ارباز نے بھی رسمی انداز میں افسوس کیا۔ مسکان اس بات سے انجان تھی کہ اسفر اس کے بھائی کی میت پر گھر آیا تھا، البتہ بیر نے اسے یہ بات بتا دی کہ اسفر اسے ہاسپٹل لے کر آیا، جسے سن کر وہ اب اس کے سامنے کرنے سے ہچکچائی تھی، البتہ دل میں اس کے احسان مند تھی کہ وہ اسے ہاسپٹل لے گیا اور اس حادثے سے آفس کے تمام سٹاف کو بے خبر رکھا گیا، سوائے آفس کے باہر موجود گارڈ اور اسفر کے ڈرائیور کے اس واقعے کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اتنے دنوں کا کام جمع ہو گیا، وہ تندی سے اپنے کام میں جت گئی۔ آف ٹائم پر اس نے سر اٹھایا تو ایک دم بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی دکھتی گدی کو دباتی ہوئی سیٹ سے اٹھی۔ سوائے 1-2 ورکرز کے تمام سٹاف جا چکا تھا۔ وہ فائل لے کر اسفر کے روم میں گئی تھی۔ 2-3 بار ناک کیا لیکن جواب نہ دار۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہی سوچ کر اندر چلی کہ اسفر کی ٹیبل پر فائل رکھ کر چلی جائے گی۔ ابھی میز پر فائل رکھ ہی رہی تھی کہ کھٹ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر بجلی کی صورت سے پیچھے پلٹی۔ مقابل کو دیکھ کر اس کی روح جیسے جسم سے کھنچ گئی۔ او ہو، کتنی خوبصورت کھڑی ہے کہ میں اور تم اس کمرے میں تنہا ہیں۔ وہ بے باکانہ نگاہوں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مسکان کا پورا جسم کانپ اٹھا، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ ایڈی بھی کی بے خبری ہو گئی بی بی کہ تو جا کے آفس میں کلی بڑی جا رہی ہیں، کوئی ہے بھی نہیں، آفس خالی ہو گیا، تینوں اوپر کام تو فرصت نہیں ہے، لاکھ لعنت ہے بھائی۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کالے کپڑے ملبوس، کالی گہری آنکھوں میں سوگواری کی دبیز تیلی ہے، جس کے اندر سے چھلکتی گلابیوں نے اس کی آنکھوں کو مزید قاتل بنا دیا اور باز کو بہکا گئی۔ پہلے کمینہ بہکیا ہوا چول، بند کریے اپنی فضول بکواس۔ مسکان درشتی سے بولتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن یہ کہ ارباز نے آگے بڑھ کر فرار کے سارے راستے مسدود کر دیے۔ مسٹر ارباز، ہوش کیجیے، چھوڑیے میرا راستہ۔ مسکان کانپتی ہوئی لڑکھڑاتی آواز میں بے ربط سی ہو کر بولی۔ ارے جان، تمہارے اس حسین مکھڑے اور دلکش سراپے نے مجھے خود سے بیگانہ کر دیا اور تم کہتی ہو کہ ہوش کروں۔ ارباز گنگنا کر بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھا میں شور مچا دوں گی۔ وہ اکلا کر بولی۔ ارباز کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں اور ویسے بھی کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، تمہارا باس مسٹر اسفر علی خان بھی ابھی نکلا ہے۔ او تو یہ میری طاق میں تھا، اب کیا کروں؟ اے میرے مالک، مجھے اس خونی بھیڑیے سے بچا لے۔ مسکان دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ ایک دم اس نے مسکان کی پھول جیسی کلائی اپنے درندے نما ہاتھوں میں جکڑ لی۔ ارباز چھوڑو مجھے۔ وہ حلق کے بل دھاڑی اور شاید قبولیت کا وقت تھا کہ 1 لخت دروازہ زور زور سے بجایا جانے لگا۔ ارباز اور مسکان دونوں نے بے ساختہ دروازے کی طرف دیکھا۔ اسفر جو گھر جانے کے لیے آفس سے کافی دور نکل آیا تھا کہ مان اپنا موبائل یاد آنے پر گاڑی ریورس کر کے آفس آیا، جو اپنے کمرے میں پھول آیا تھا۔ پارکنگ پر ارباز کی گاڑی دیکھ کر بری طرح چونک گیا، پھر جیسے کوئی خیال بجلی کی طرح مانند کوندا۔ جس وقت وہ اجلت میں اپنے روم سے باہر نکلا، مسکان فائل میں سر نوڑے دنیا معافی سے بے خبر کام میں مصروف تھی۔ اسفر کے جانے کا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ تیر کی تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آیا اور اپنے روم کا دروازہ لاک دیکھ کر اسے بے تحاشا انداز میں پیٹ ڈالا۔ اس کا خیال تو آفس سے درست ثابت ہوا۔ سرخ آنکھیں لیے ارباز نے کافی گھبرا کر دروازہ کھولا۔ اسفر جس تیزی سے اندر آیا، اسی تیزی سے کوئی وجود اس سے بری طرح ٹکرایا، اس کے شانے سے لپٹ کر بری طرح سے سک اٹھا۔ سر پلیز مجھے اس وحشی سے بچا لیں، پلیز سر مجھے یہاں سے لے چلیے۔ مسکان انتہائی خوف و بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے بول رہی تھی اور اسفر کو اس سمے یوں لگا جیسے کوئی آتش فشاں اس کے اندر پھوٹ پڑا ہو۔ اس نے کینہ توز نگاہوں سے ارباز کو دیکھا۔ ارباز گڑبڑا سا گیا۔ دیکھو اسفر، شٹ اپ ارباز آصف۔ وہ اس کی بات کاٹ کر شیر کی مانند بھاگا۔ تمہیں دھاڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں میرے ہی ورکر کے ساتھ بدتمیزی کرو؟
ارباز اس کے اشتعال کو دیکھ کر اندر اندر خائف ہو کر بولا تھا، جسے سن کر اسفر جیسے گرم تندور پر جا گرا۔ ہاں یار یہ سب تو چلتے گا، پھر یہ سب تو تمہارے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ ارباز اپنی زبان یہی روک لو ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں تمہاری طرح اتنا رذیل اور کمینہ نہیں کہ کسی مجبور اور بے بس لڑکی کے ساتھ زبردستی کروں۔ جبکہ مسکان اسفر کے شانے سے علیحدہ ہو کر ایک جگہ ہراساں سے کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ او تو پھر یوں کہو نا، تم بھی اس کے طلبگار ہو گئے۔ اس کے حسن کی کشش نے تمہارے سارے اصولوں کو پانی بہا کر تمہیں ارباز! وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ مسکان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، اور پھر اگلے لمحے وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ مسکان بری طرح آواز باختہ ہو گیا، لرزتے ہاتھوں سے انٹرکام کے ذریعے باہر کھڑے گارڈ کو اوپر بلایا، جس نے بمشکل دونوں کو علیحدہ کیا۔ دیکھ لوں گا اسفر تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر میری دوستی پر لات ماری ہے۔ اسفر دوبارہ پپھر کر پھر اس کی طرف لپکا، لیکن گارڈ نے اسفر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارباز سنگین نتائج کی دھمکی دیتا فوراً رفو چکر ہو گیا۔ گارڈ بھی اسفر کو ٹھنڈا کر کے باہر چلا گیا۔ اسفر اپنے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو اپنی آستین سے صاف کرنے لگا، جبکہ مسکان کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ نہیں آتا وہ یہاں سے بھاگ نکلے یا پھر اس مہربان کا شکریہ ادا کرے جس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ مان اسفر کی نگاہ ہراساں سے مسکان پر پڑی۔ حالے بھی کچھ کرنے والا رہ گیا تو کر لا بی بی ہے تے ایڈے تو بے ہوش و حواس بیٹھی ہوئی سی نا۔ کیا ضرورت تھی ارباز کی موجودگی میں تنہا اندر آنے کی؟ وہ اس پر برس پڑا۔ مسکان حیران رہ گئی۔ سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جب میں فائل لکھنے آئی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا، اس نے پیچھے سے آ کر وہ محض من منا کر آئے گی۔ آئیے میرے ساتھ، وہ سختی سے بولتا لمبے لمبے ڈگ پھٹتا باہر آ گیا۔ تو مسکان بھی باہر ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر تقریباً اس کے پیچھے بھاگ کر چپ چاپ اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے گزرنے والا صاحب شکن واقعہ ابھی تک اس کے حواسوں کو مختل کیے ہوئے تھا۔ اسفر انتہائی دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ قمیض کے اوپری 2-3 بٹن ٹوٹ چکے تھے، جبکہ ہونٹ کا کنارہ زخمی تھا۔ مسکان کیا آپ مہران حیدر کی سگی بہن ہیں؟ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ مسکان اسے اچنبھے سے دیکھنے لگی۔ یس سر، وہ میرے سگے بھائی ہیں، مسکان گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ تو پھر آپ کیوں اتنی معمولی سی جاب کری ہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ دماغ میں کئی دنوں سے کلبلاتا سوال ہے جس پر کہ ہونٹوں پہ آ کر آزاد ہو گئے۔ آپ نہیں سمجھیں گے سر، کیونکہ آپ ایک مرد ہیں، اور ایک مرد کبھی بھی عورت کے دکھ اور اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتا، البتہ اس کی مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ لہجہ تھا یا پھر بہت سے ٹوٹے ہوئے کانچ؟ اسفر محض اسے دیکھ کے رہ گیا۔ بھیگی ہوئی آواز میں نہ جانے کتنی آہر گونگی سسکیاں گونج رہی تھی اور گیلی آنکھوں سے برسات برسنا ہی چاہتی تھی۔ دیکھیے مسکان، آپ اپنے دل کا بوجھ مجھ سے کہہ کر ہلکا کر سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا بہت اچھا انسان ہوں، آپ کی مدد ضرور کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی مجبوری کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ بھی اپنے دل میں بوجھ لیے تھک گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا کہ اس بوجھ تلے کہیں اس کا دل ہی بند نہ ہو جائے، اور اسفر نے اسے ارباز سے بچا کر بخوبی ثابت کر دیا کہ وہ اس کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یک لخت مسکان نے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا، اپنی بھابھیوں بھائی کی جتائیاں، طلاق کے بعد ماں کی موت، خاندان والوں کے رویے، سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ یہ نہیں بتایا جو اسفر جاننا چاہتا تھا۔ لیکن مسکان، اس شخص نے آپ کو شادی کی دوسری صبح طلاق کیوں دی؟ اسفر الجھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ یہ راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گی سر، وہ قطعیت سے بولی تو اسفر محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن اتنا بتا دو کہ وہ اٹک سی گئی، لیکن بھی تھوڑا سنبھل کر بولی۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر رخصت کر کے لے جانے کے بعد صبح ہی کمرے میں آیا تھا، اور طلاق کا جھومر اور مائی کے تحفے کے طور پر میری پریشانی پر سجا گیا، لیکن میری اس بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا نام تھا اس شخص کا؟ مور کاٹتے ہوئے اسفر نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آذر ملک۔ اسفر کا پیر ایک دم بریک پر جا پڑا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مسکان نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ انتہائی متغیر ہو رہا تھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ مسکان کی پریشان سی آواز اسفر کے کانوں میں آئی تو بمشکل اسفر نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ یس آئی ایم اوکے۔ مسکان، مجھے تمہاری طلاق کی وجہ معلوم ہو گئی ہے، وہ دل ہی دل میں مسکان سے مخاطب ہو کر بولا۔ کیوں لان تینوں جان رہا تھا؟ اور پھر اگلے پل گاڑی فل سپیڈ پر دوڑا رہی، جبکہ اسی سپیڈ سے اسفر کا ذہن بھی دوڑنے لگا۔ دوسرے دن آفس سے واپسی پر ارباز آصف نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اسفر پر حملہ کروا دیا۔ خوش قسمتی سے اسفر بال بال بچ کے گولی اس کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ پولیس نے اس بات کو گرفتار کر لی۔ اس وقت اسفر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، جبکہ اس حادثے کے بارے میں مسکان کے فرشتوں کو خبر نہیں تھی۔ اگلے دن وہ آفس آئی تو ہر ایک کی زبان پر اسفر کے ساتھ ہونے والے حادثے کا ذکر تھا، جسے سن کر وہ سناٹے میں آ گئی، دماغ جیسے معاف سا ہو گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو، بھابھی ٹھیک کہتی ہے، میں ہوں منحوس، ہر کوئی میری بدولت دکھ اور مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگی۔ اچھا مس منحوس صاحبہ۔ ارے آذر تم پاکستان کب آئے؟ اسفر جو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا میگزین دیکھ رہا تھا، آذر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ انتہائی معتجب ہو کر بولا، جبکہ لہجہ خوشی و جوش سے بالکل آ رہی تھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ تم ٹھیک تو؟ وہ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے انتہائی متفکرانہ انداز میں بولا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسفر اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تم نے بیٹھے بیٹھے کس بات پر اپنے بزنس پارٹنر سے دشمنی مول لے لی؟ میں کل شام ہی بزنس کے سلسلے میں یہاں آج تمہارے گھر گیا تو دینو بابا سے معلوم ہوا کہ موصوف اسپتال میں زخمی پڑے۔ آذر تفصیل سے بولا۔ لیکن سارے بغارتاں دی دوستی کٹھی کیوں ہوئی ہندی؟ بغارت بندے دا بغارت دوست، بس یار ایسا بھی ہو جاتا ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولا۔ اور تم سناؤ کیسے ہو؟ فرحین کیسی ہے؟
اسفر کے استفسار پر آذر کے مسکراتے ہونٹ یک لخت سمٹ گئے۔ اسفر، آذر اور فرحین یہ تینوں یونیورسٹی کے زمانے کے گہرے دوست تھے، جبکہ فرحین اور آذر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ MBA کرنے کے بعد فرحین اپنے والدین کے ساتھ لندن سیٹل ہو گئی تو آذر بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول اور فرحین کی کشش میں لندن چلا گیا۔ جبکہ اسفر علی خان نے اپنے باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ آذر کے جانے کے کچھ عرصے بعد اس کی بہن کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ چونکہ اسفر آذر کے گھر آتا جاتا تھا لہٰذا ہر بات سے واقف تھا۔ اسے بھی نشا کی بے بس موت کا سخت رنج ہوا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آذر نشا کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے سخت بے چین ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا اپنی معصوم بہن کا انتقام اسی جیسی ایک لڑکی، معصوم اور بے گناہ لڑکی، یعنی اس شخص کی بہن سے لے گا جس کا نام مسکان حیدر تھا، جو آذر کے انتقام کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ کتنی مماثلت تھی نشا اور مسکان میں، ایک ابن آدم کی ہوس کا نشانہ بنی، دوسری ابن آدم کے اندھے انتقام کا شکار ہوئی۔ ایک نے اسے زندگی کا حق چھین کر موت کے ہولناک اندھیروں میں دھکیل دیا، دوسرے نے اس کا مان، غرور، اس کے پندار کو چھین کر اسے اذیت ناک زندگی میں گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن مسکان نشا سے کہیں زیادہ بہادر نکلی۔ اس نے رسوائیوں کے خوف سے خودکشی نہیں کی، بلکہ ہر تیر ہر بار کو اپنے دل میں سہا۔ اس نے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حالات کا سامنا کیا۔ اسفر ہاں۔ اسفر آذر کی آواز پر جیسے گہری نیند سے جاگا۔ تم ٹھیک تو؟ آذر پریشان ہو کر بولا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں، کیا ہوا؟ اسفر دھیرے سے بولا۔ اتنی دیر سے میں بولا اور تم نہ جانے کن بھول بھلائیوں میں گم ہو۔ وہ خفا سب بولا۔ سوری یار، میں شرمندہ ہو گیا۔ تم نے بتایا نہیں فرحین کیسی ہے؟ اچانک اسے اپنا سوال یاد آ گیا۔ فرحین ٹھیک نہیں ہے اسفر، آذر کے لہجے میں جیسے دکھ سمٹ آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسفر، فرحین کبھی ماں نہیں بن سکتی، آذر انتہائی زدگی سے بولا۔ اوہ، یہ سن کے اسے بھی دکھ ہوا۔ جانتے ہو اسفر، وہ کہتی کہ ہمیں اس کی بد دعا لگی ہے۔ اسفر، اس کی سسکیوں نے ہماری زندگیوں سے کچھ چھین لیا، ہمیں اس کے آنسوں نے ہماری خوشیوں کے رنگوں کو بہا دیا، اس کی آہوں نے ہمیں ٹھنڈی بہاروں سے نکال کر جلتے ہوئے خزاں کے موسم میں دھکیل دیا۔ آذر بکھرا بکھرا سا بولے جا رہا تھا۔ تیرے وغیرہ لانتی خبیث انسان نہ یہی کچھ بندا سی، تیرے اپنے کرماں دی سزا۔ او تو تم بھی مسکان کو دکھ دے کر خوش رہ بھی کیسے سکتے تھے؟ ایک معصوم اور بے گناہ کو تم نے اپنے بدلے کی سلیب پر جو چڑھا دیا، وہ تعصب سے سوچے گئے۔ اسفر، جن دنوں تم مانچسٹر گئے تھے میں پاکستان آیا تھا، میں نشا کا انتقام لینے کے لیے بالکل اندھا ہو گیا۔ میں فل پروف پلان کے ساتھ یہاں آیا اور ذلیل انسان کی بہن سے شادی کی، پھر اگلی صبح اس طلاق نامہ اس کے ہاتھوں میں تھما کر اپنا انتقام پورا کر لیا۔ لیکن اسفر، یقین کرو اس دن کے بعد سے میں بہت بے سکون ہو گیا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت سرزنش کرتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ کامران حیدر سے انتقام لینا چاہیے تھا، لیکن میں انتقام کی آگ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا۔ تو ان بھی تو انے ہیں لعنتی، میں ندامت سے چور لہجے میں بولا۔ اسفر بالکل خاموش بیٹھا اس کی کتھا سن رہا تھا جو پہلے سے جانتا تھا۔ مجھے اس کی بہن کو مہرا نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ اس کمینے سے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسفر اس کی بات کاٹ کر آہستگی سے بولا۔ آذر جیسے پہنچ کر سے رہ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ کامران حیدر؟ اسفر کو آذر کے سوال کا جواب دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کوئی دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر آذر کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے، اور مقابل کی حالت بھی آذر سے مختلف نہیں تھی۔ ساکھ ہاتھوں سے یکلخت پھولوں کا بکے گرا اور وہ الٹے پاؤں تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ مسکان! آذر انتہائی بے چینی کے عالم سے پکارتا ہوا باہر کی طرف لپکا، لیکن وہ ہوا کے جھونکے کی مانند یہ جا بو جا۔ اسفر، یہ یہاں کیسے ہے؟ کہ تم اسے جانتے ہو؟ اسفر، پلیز ٹیل می۔ آذر تڑپ کر اسفر کے قریب آیا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑ ڈالا، اور پھر اسفر نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تڑپتے ادا نے بیچارہ بڑا کوئی بہت سفسٹیکیٹڈ سا بندہ ہے، بڑی اس کو ہے کہ اس نے لانتی نے معافیاں مانگنی ہیں اس خبیث نے، اپنے دے آئی تے ہوں سارے تڑفے نا۔ تم میں اور کامران حیدر میں کیا فرق ہے؟ کامران حیدر نے نشا کو رسوائیوں کے اندھیرے میں دھکیلا اور تم نے مسکان کو بدنامیوں کے غار میں، لیکن مسکان بہت عظیم نکلی، اس نے کسی کے بھی سامنے تمہیں برا بھلا نہیں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے تمہیں کبھی بد دعا بھی نہیں دی ہوگی۔ اس نے تو انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ اپنے بھائی کے گناہ کو اپنے بے داغ دامن میں چھپا لیا اور تمہاری کم ظرفی اور درندگی کو اپنے آنچل میں باندھ لیا، بلکہ در پردہ اس نے تمہاری بہن کی رسوائیوں کو بھی اپنے سینے میں چھپا لیا، ورنہ حقیقت کھلنے پر لوگ تمہاری معصوم بہن پر بھی کیچڑ اچھالنے سے دریغ نہیں کرتے۔ نہیں آذر ملک، وہ عظیم لڑکی کبھی بد دعا نہیں دے سکتی، اس کا ضبط و صبر تم دونوں کو لے ڈوبا۔ اسفر بولتا چلا گیا اور آذر گویا ندامت و شرمندگی کے گہرے کنویں میں اتر گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبوؤں سے بوجھل ہوائیں میرے تن من کو بہکا جاتی ہیں، میرے دل کے آنگن میں مسرت و طمانینت اور چاہتوں کے پنچھیوں نے ڈیرا جما لیا، میری آنکھوں میں سکون و طمانینت اور چاہے جانے کا رنگ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا، میری ہونٹوں پر الوی سی مسکراہٹ نے اپنا بسیرا کر لیا، اور میرے دامن میں قدرت نے اتنی خوشیاں بھر دی کہ جنہیں سنبھالنا مشکل ہے، اور ان سب چیزوں کا کارن صرف اسفر علی خان کی ذات ہے، جس نے مجھے فرش سے اٹھا کر اپنی پلکوں سے عرش پر انتہائی شان و فخر سے بٹھا دیا، جس نے میرے ادھورے وجود کو اپنی چاہت و توجہ سے مکمل کر دیا، اور میری دونوں بھابھیاں جو مجھے منحوس اور قابل نفرت سمجھتی تھی آج مجھ سے انتہائی مرعوب نظر آتی ہیں۔ میران بھیا بھی مجھ سے بڑے لحاظ و مروت سے ملتے ہیں، کیونکہ اب میں درخت سے ٹوٹا ہوا خزاں رسیدہ پتہ نہیں جو زمانے کے تند و تیز ہواؤں سے اڑ رہا تھا، بلکہ ڈال میں کھلے اس گلاب کی مانند جس کا مالی دن اور رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میں مسکان حیدر نہیں بلکہ مسز مسکان اسفر ہوں۔ ہاں اسفر، میرا شوہر، میرا غرور، میری ادھوری ذات کو مکمل کرنے والا۔ یہ سچ ہے کہ اگر اس دن میں اسفر کی بات نہ مانتی تو وہی بے چینی بے سکونی کے کالے سائے میری زیست میں ہمیشہ کے لیے چھا کر میرے دامن میں وہی کسو کا اضطراب ڈال جاتے جو بھیا آذر اور فرحین کی زندگی کو کھوکھلا کرے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ مرد آذر ملک تھا
جس نے مجھے تپتی دھوپ کے نیچے لا کھڑا کیا، اور ایک مرد اسفر علی خان ہے جس نے سلگتی جلتی دھوپ سے مجھے کھینچ کر اپنی محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بنا دی۔ ہویا کہ سانو بھی دس دے۔ اس دن میں ہاسپٹل میں آذر اور اسفر کو ایک ساتھ دیکھ کر اسفر سے سخت بدگمان ہوگی، سمجھی کہ اعظم مجھے پھر برباد کرنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہے، اور اسفر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ میرا خود ساختہ انکشاف میرے سخت اذیت کا باعث تھا، کیونکہ میں انجانے میں اسفر کو چاہنے لگی تھی۔ اللہ اندر بھی چاہنے والا کی سی۔ پھر ایک دن اسفر میرے پاس آیا، تمام حقیقت سے مجھے آگاہ کیا۔ سچائی اس کے چہرے اور آنکھوں سے بخوبی چھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مسکان تمہیں دکھ دے کر عذابی سکون سے نہیں۔ یہ نفرت اور محبت دونوں ہی ایسی ہیں جو انسان کو کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ میں جانتا ہوں تمہارا عذر کے ساتھ نفرت کا رشتہ ہے جو تمہیں اسے کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ تم نفرت کی آگ میں چل کے تم خود بھی بے سکون و بے قرار ہوگی۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کر دینے کا پرکیف احساس تمہاری زندگی کو پرسکون اور طمانینت سے بھر دے گا، ورنہ تم بھی نفرت کے احساس میں تاحیات سلگتی رہوگی۔ اور میں میسمرزم کی کیفیت میں اسفر علی خان کی باتیں سننے چاہ رہی تھی، اور اس کا ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا جو کہہ رہا تھا، مسکان تمہاری زندگی میں غم اور دکھوں کی دھوپ ڈھل جائے گی، تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں، مسرتیں اور اطمینان ہوگا۔ تم اعذر کو معاف کر دو اور میری باہوں کی چھاؤں میں آ کر پناہ لے لو۔ میرا یقین کرو مسکان، یہ دھوپ ڈھل جائے گی۔ اسفر کی آخری بات پہ میں نے سخت معتجب ہو کر اسے دیکھا جو کہہ رہا تھا، مسکان میں تم کو چاہتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب مجھے تمہاری طلاق ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں تھی۔ میں اپنے سابقہ خیالات پر نادم ہوں مسکان، وہ آہستگی سے بولا۔ یہ آخری پھانس بھی میرے دل سے نکل گئی، اور پھر میں نے اعذر کو خلوص دل سے معاف کر کے اسفر کی باہوں میں بنا لے لی، اور پھر میری زندگی سے دکھ اور تکلیفوں کی دھوپ واقعی ڈھل گئی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے جانے کتنی دیر سے سوچے جا رہی تھی۔ ماں اسفر کی گاڑی کا ہارن بجا تو ایک لخت ماضی کی گلیوں سے باہر آ گئی، اور انتہائی سرشاری سے اسفر کا استقبال کرنے کے لیے باہر چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسفر آفس سے آتے ہوئے صرف اس کی صورت دیکھنا چاہتا، اور نیلگوں آسمان کے سینے پر بیٹھے ستارے کے قافلے اسفر کے والہانہ پن کو دیکھ کر مسکراتی۔ ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ میں نے تو پہلے ایک کھانسی سی تو پڑھ پڑھ کے میرا تو گلا ہی بہہ گیا۔ تو ان مائی اوپینین اگر بات کی جائے تو مسکان کے ساتھ تو بہت زیادہ برا ہوا، بہت زیادہ۔ اتنا کچھ اس نے فیس کیا، پھر بھی کسی کو کچھ کسی کے اوپر اور نہیں حرف آنے دیا۔ باقی مجھے اس ناول کے سارے مرد حضرات ہی بہت لعنتی اور بغیرت قسم کے لگے ہیں۔ آپ کو کیسے لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اینڈ پہ ان کو شادی کے بعد کو ان کا ایک ادھا سین تے پانا چاہیے سے سفر جاتے ہوتا مسکان دا۔ باقی ناول کا نیم ہے دھوپ ڈھل جائے گی، دھوپ ڈھل جائے گی، ریٹن بائی نادیہ فاطمہ رضوی کا یہ ناول ہے۔ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا بھرپور رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کریں گے۔ نیند بھی آ گئی ہے آپ کی بہن کو، جلدی سے پڑھ لو، سن لو، کمنٹ سیکشن آ جاؤ یار، میری تو اکھا بند ہو رہی ہیں، ایسے جھٹکے لگ رہے ہیں مجھے تو نیند کے۔ عائشہ عاصم ڈیٹ بہت بہت اچھی ہے، بلکہ زبردست اسٹوری، تھینک یو ویری مچ عائشہ عاصم۔ دیا قریشی ویسے آپ کو بڑا غصہ آیا تھی شادی پہ، ویسے یہ بری بات تو نہیں، آپ برا کہو کہ تو لوگ تو برا سمجھیں گے نا، آفٹر آل آپ اور آپ کا انداز اثر انداز ہوتا ہے لوگوں پر۔ یار میں ادھر اپنی رائے پیش کر رہی ہوں، میں ادھر اپنی جو میرا مائنڈ لیول ہے، جو مجھے جو چیز نہیں پسند مجھے نہیں پسند، جو چیز پسند ہے وہ پسند ہے، میں ادھر اوپنلی اپنی پسند ناپسند بتا دیتی ہوں۔ باقی میری بات سنیں، آپ مجھ سے اتنا سا جواب دے دیں، میں اپنی جو میری تھنکنگ ہے میرے مطابق جو مجھے سمجھ میں آتے ہے، ایک بندی اپنے بندے کے ساتھ لائل ہے، سارا کچھ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ مجھے بڑا غصہ ہے، مجھے غصہ اس چیز کا آتا ہے، ایک بندی اپنے بندے کے ساتھ لائل ہے، ہر چیز اس کی وفادار ہے، اس کے بچے پال رہی ہے، اس کے گھر رہ رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے، تو وہاں پہ جب وہ بندہ اس کو چھوڑ کے کسی دوسری کے ساتھ منہ مارے کہ میں بیاہ کرانا دوجا بیاہ کرانا، تو پھر لاکھ لعنت میرے نزدیک ایسے مرتے ہوتے۔ باقی ہر بندے کی اپنی تھنکنگ ہے، اپنی پرسیپشن ہے، ہر بندہ اپنی پرسیپشن پہ چلتا ہے، لیکن میری پرسیپشن تو یہی ہے۔ دیا قریشی علی صاحب کی ہیروئن کے لیے ویسے میرے خیالات ویسے خیالات ہے جیسے آپ کے ہیرو کے لیے۔ اچھا میری ہیروئن نہیں ہے، ہیرو دی ہیروئن ہے، لیکن ہیرو مجھے واقعی سخت ناپسند آیا تھا، ہیروئن بھی بس ایسی تھی۔ خود ترسی سے بڑا کوئی دکھ نہیں جو ہیروئن کو لاحق ہے، اسد کو کھونے کا بھی نہیں۔ وہ ناپسرست عورت ہے، وہ اپنے گھر کی بہت سی عورتوں کے حال دیکھ کر بھی خود کو اور اپنے شوہر کو مختلف نہیں سمجھ پائی، اسے صرف اپنی ناقدری کا غم ہے، اسے کھونے کا ملال نہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن کمپرومائز نہیں کر سکتے کچھ لوگ شیئرنگ نہیں کر سکتے، تو بس وہ ویسی اس ٹائپ کی تھی، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، میری کڑی ماں میری کڑی لگ دی ہے جنہیں میں ڈیفینڈ کریں گی اتنے بہ کے۔ بشرا اعظم ویری نائس ناول، تھینک یو ویری مچ بشرا۔ بنی بیری تھینک یو دیا اپنی رائے کا اظہار کے لیے۔
بنی بیری آپ کی پنجابی بولنے کا انداز بہت پیارا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر بنی بیری. اقرا اعجاز یو ہیو آسم وائس. تھینک یو ویری مچ ڈیئر اقرا. مناہل سو فنی دے نال دل بھیجے ہیں. تھینک یو مناہل. الطاف احمد ٹھیک ٹھاک ہی تھا ناول. خون بہارا مجھے بھی ٹھیک ٹھاک ہی لگیا سی. بہت ہی خوبصورت ناول تھا. جیسے آپ نے کہا تھوڑا اور آگے ہونا چاہیے تھا, مجھے بھی ایسا ہی لگا. کم سے کم شادی تو ہونا ہی چاہیے تھی, تھوڑا ادھورا ادھورا لگا. ہاں جی, بس تھوڑا سا اس میں اور ہونا چاہیے تھا کہ اینڈنگ ساری دکھاتے, اس کو کلیئر کٹ کرتے, تو وہ چیزیں نہیں کی ہوئی تھی. بشرا اعظم ویری ویری نائس ناول, اور جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ بشرا. مناہل نے پھر دل بھیجے ہیں. زینب سجاد نے بھی دل بھیجے ہیں. مہنور میرا ہیرو, مجھے ہیرو بالکل اچھا نہیں لگا. میں تو 100% آپ کے ساتھ ہوں. جو ورڈز آپ کے ہیرو کے لیے ہیں وہی میرے بھی سیم. تھینک یو ڈیئر مہنور. بس آپ کی رائے بھی میری رائے جیسی ہے. پھر قادر لغاری قسم سے بی جان اور مارج پہ اتنا غصہ آ رہا ہے. صحیح ہے, آپ ان کو برا بھلا کہہ رہی. تھینک یو ڈیئر. اور تو میں یاد بھی نہیں کرا مارج والا ناول پڑھیا سی تو دادی والا پڑھیا سی. یار آواز جیسی بھی ہو رہی ہے نا, کمپرومائز کرے, مجھے نیند کے نا جھونکے آ رہے ہیں بڑے برے. الطاف احمد ویری نائس ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ الطاف احمد. اللہ کرے میں پڑھتی نہ سوچوں, بس مجھے یہی آج خطرہ ہے. بشرا اعظم بہت بہت زبردست ناول. تھینک یو بشرا. حماد شاہ ناول بہت اچھا تھا, لیکن رائٹر نے بس ایک لمحے میں اسٹوری وائنڈ اپ کر دی, اور جب آپ اوئے ہوئے بولتی تو مزہ آتا ہے. ریڈنگ اسٹائل ویری نائس. تھینک یو ویری مچ ڈیئر علیزہ. بہت شکریہ کمنٹس کے لیے. ابھی مجھے اجازت ہے, کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد